من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو دھو دے گا اور اس کے اجر کو بہت زیادہ کر دے گا۔ یہ روزے کی فضیلت ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، الصوم لی وانا اجزا بہ، دونوں طرح محدثین نے اس کو بیان کیا۔ میں اس کو لیتا ہوں انا اجزا بہ، کہ اللہ تعالیٰ کہے گا روزے کا بدلہ میں خود ہوں، روزے کا بدلہ اللہ خود ہے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 رمضان دیکھے، اور آپ کی عادت مبارک تھی کہ آپ افطار سحری آخری وقت میں کرتے تھے، آخری وقت، ادھر بلال اذان دیتا، ادھر آخری لقمہ آپ کے منہ میں ہوتا تھا، اور افطاری بہت جلدی کرتے تھے۔ ایک آدمی چھت پہ کھڑا ہوتا تھا جب آپ مدینے میں ہوتے تھے، جب آپ سفر میں ہوتے تھے تو ایک آدمی پہاڑی پہ کھڑا ہوتا تھا، جو ہی سورج کا کنارہ ڈوبتا تھا تو ساتھ ہی وہ کہتا یا رسول اللہ غربت، تو آپ اس وقت کھجور سے، پانی سے، دودھ کی لسی سے، ان 3 چیزوں سے آپ افطار فرمایا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد کوئی کھانے کی چیز ہوتی تو کھا لیتے تھے، ورنہ وہی کھجور ہی ان کا کھانا ہو جاتا تھا۔ ایک دفعہ آپ سحری کا کھانا کھا رہے تھے اور آپ کے ساتھ حضرت کعب بن عجرہ، مقداد بن اسود اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ بکرے کی سری پکی ہوئی تھی اور آپ سحری کھا رہے تھے۔ تسحروا، سحری کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کو سحری نہیں دی، کیا ہے کہ اس میں برکت ہے؟ فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَکَۃ، آپ نے سحری کو بابرکت قرار دیا، اور پہلی امتوں کو سحری نصیب نہیں تھی، ہمیں سحری کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ تو حضرت بلال آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ لقد اصبحت، صبح ہو گئی ہے، آپ کھانا پینا چھوڑ دیں۔ جب کبھی بجلی نہیں ہوتی تھی گاؤں میں 70 کی دہائی میں، تو میں جب گھر آتا تھا تو گھر کی چھت، ہمارے گھر کی چھت بڑی اور چوٹ پر چاروں طرف اندھیرا ہوتا تھا، میں صبح و صادق کی لکیر کو نکلتے دیکھتا تھا۔ اس کے بعد اب بجلیاں ہی بجلیاں ہیں، روشنیاں نظر نہیں آتی، لیکن وہ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، حضرت عمار بن یاسر نے یہ آیت سنی تو ایک دھاگا سفید، ایک دھاگا کالا اپنے سرانے کے نیچے رکھ لی، اور اس کو دیکھتے رہے اور کھاتے رہے۔ اور وہ تو ہم نے کہا تیری سحری تو بڑی لمبی ہو گئی، پھر یہ صبح و صادق مراد ہے۔ صرف عربی جاننے سے آدمی نہیں سمجھتا جب تک کسی کی صحبت نہ ہو۔ تو یہ کہہ کر چلے گئے اذان دینے۔ اذان دینے کے لیے وہ ایک انصاری عورت کے گھر پر چڑھتے تھے، وہ چڑھنے لگے تو پھر واپس آئے تو آپ دیکھا تو آپ کھا رہے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت، یا رسول اللہ اللہ کی قسم صبح ہو گئی۔ تو آپ نے اپنے ہاتھ اٹھا لی، کہا یا بلال ما اصبحنا، ابھی صبح نہیں ہوئی تھی، لیکن تو نے قسم کھائی تو تیری قسم جھوٹی نہ پڑے، اللہ نے صبح و صادق کو پہلے نکال دیا۔ اور حضرت علی نے فرمایا اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک ہمارے نبی کھاتے رہتے صبح و صادق ہونی نہیں تھی۔ تو سحری میں آپ مختلف چیزوں سے، جو کی روٹی مل گئی، کھجور مل گئی، افطاری میں بھی یہ تھا، اور ایک روزہ بھی سب کا قضا ہوا، چونکہ یوم غیم اندازے سے روزہ افطار کرنا ہے، بادل والے دن روزہ افطار کرو جب تمہیں اندازہ ہو جائے کہ سورج غروب ہو گیا۔ تو سارے مدینے پر گہرے بادل تھے، تو سب نے سمجھا کہ سورج غروب ہو گیا، تو سب نے افطار کر لیا، اللہ کے نبی نے بھی افطار کر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بادل چھڑے تو سورج سامنے کھڑا ہوا تھا،
پھر اس روزے کو پورے اہل مدینہ نے عید کے بعد اس کی قضا کی۔ اور رمضان میں آپ کی جو بڑی عبادت تھی وہ قرآن تھا۔ 3 دن 9 سال میں 9 رمضان میں صرف 3 دن آپ نے تراویح کی نماز پڑھی۔ کتنی رکعت پڑھی کوئی صحیح حدیث کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چھوڑ دی۔ اس لیے حضرت عائشہ کا فرمان صحیح ہے کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ رمضان اور غیر رمضان میں آپ کی 11 رکعتی نماز تھی، چونکہ آپ نے تہجد کا اہتمام کیا، تراویح کا نہیں۔ اور چوتھے دن آپ نہیں آئے اور وجہ بتائی کہ میں اس لیے نہیں آیا، مجھے ڈر لگا کہ تمہارے اوپر یہ فرض نہ ہو جائے۔ وہ فرض ہو جاتی تو پھر لوگ 4 رکعت نہیں پڑھتے تو تراویح چھوڑ دیتے تو کتنا بڑا گناہ ہوتا۔ تو اس میں پھر آپ کے زمانے میں کوئی تعداد نہیں تھی اور حفاظ الگ الگ کھڑے ہوتے تھے، اور اس جیسے یہاں ہو رہا ہے اہتمام، جیسے اب آپ الگ الگ سنا رہے ہیں، وہاں الگ الگ مسجدوں میں سناتے تھے۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو اس میں بھی اسی طرح چلتا رہا معاملہ بغیر تعداد کے تعین کے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا اوائل جو تھا، شروع کا خلافت کا زمانہ، اس میں اسی طرح چلتا رہا۔ ایک دن آپ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا الگ الگ نماز پڑھ رہے تھے لوگ، تو آپ نے کہا کہ میں ان کو ایک امام پہ کیوں نہ جمع کر دوں۔ تو ابی بن کعب پر آپ نے سب کو جمع کیا اور 20 تراویح فرمایا، صحیح روایت۔ اور یہ بھی صحیح روایت ہے کہ آپ نے ابن السائب، پہلے ان کا نام کیا یاد نہیں، ان کو 8 تراویح پڑھانے کا حکم دیا۔ تو اب اگر کوئی 8 پڑھتا ہے گنجائش ہے، لڑائی نہیں کرنی، 8 کا تو ثبوت ہی کوئی نہیں۔ اگر کوئی 20 پڑھتا ہے تو صحیح حدیث ہے، اسے لڑنا نہیں چاہیے کہ تو بدعت ہے۔ بدعت ایک تو ہمارے یہاں بھائیوں کو یہ بڑی جلدی پتہ چل جاتا ہے، بدعت ہے بدعت۔ تو 20 کی روایت بھی حضرت عمر سے ہے اور 8 کی روایت بھی حضرت عمر سے ہے۔ امت کا بڑا طبقہ 20 پر جمع ہوا، اور تواتر سے ایک عمل سینکڑوں سال سے لاکھوں کروڑوں امت کے افراد 20 پر پوری دنیا میں پڑھیں، اور چند لاکھ یا چند کروڑ 8 پڑھیں، اور وہ پھر اپنی رائے اس طرح مسلط کریں کہ 20 تراویح تو ہے ہی نہیں۔ شیخ عطیہ بن سالم رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں درس دیتے تھے، اور سب سے بڑے تھے اس وقت محدث 90 کی دہائی میں۔ اس وقت میں جب حج پہ جاتا تھا تو حضرات کے ساتھ جانا ہوتا تھا، تو ہم 1 مہینہ مدینہ ٹھہرتے تھے، تو میں پورا مہینہ ان کے درس میں بیٹھتا تھا اور بہت فائدہ ہوتا تھا درس۔ ان کی کتاب تھی صلاۃ التراویح، وہ میں نے ساری پڑھی کہ میں نے یہ کتاب اس لیے لکھی ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ 8 تراویح کے بعد بہت سے لوگ نماز چھوڑ کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس پر یہ عنوان تھا، اور پھر آگے بات کی کہ یہ نفل ہے۔ کوئی مدینے والے 40 پڑھتے تھے بعد کے، حضور کے بعد کے زمانہ میں، خلفاء راشدین کے بعد کے۔ مکے والے وہ 4 تراویح پڑھ کے 1 طواف کرتے، پھر 4 تراویح پڑھ کے 1 طواف کرتے۔ مدینے والوں نے کہا ہوں اسی طواف تک کر نہیں سکنے، ایسی کی کری، انہوں نے کہا ایسی 20 دیاں 40۔ خان صاحب 2 رکعت نماز نفل، اللہ اکبر۔ ایک کوئی پنجابی جو صحیح بات ہے تو 8 پڑھ لے، لڑو نہیں، 20 پڑھ لے، اپنے جو تم دیکھتے ہو امت کا تواتر اس پہ قائم رہو، اور اس بحث میں کبھی نہ پڑھنا کہ 8 رکعت نہیں ہیں بھی۔ وہاں جیلم کی مسجد اہل حدیث کی تھی، تو میں راول پنڈی سے آ رہا تھا، اس وقت جی ٹی روڈ تھی، وہاں ہم ظہر کی نماز کے لیے رکے۔ میں اندر داخل ہوا تو دروازے کے ساتھ ایک بہت بڑا ایک لگا ہوا تھا اشتہار کہ 20 تراویح ثابت کرنے والے کو 5 لاکھ روپے انعام۔ تو ایسی احمقانہ حرکتیں کرنے کے لیے زندگی نہیں ہے،
تھوڑی سی ہے، اسے صحیح کام میں لگانا ہے۔ تو آپ کی عبادت 11 رکعت ہی رہی 9 سال، پورے 9 سال آپ کی عبادت 11 رکعت رہی۔ اور قرآن کا آپ دور فرماتے تھے جبریل کے ساتھ، رمضان میں جبریل آتے تھے، اب ایک قرآن غالباً جبریل سناتے ہوں گے، ایک قرآن اللہ کے نبی سناتے ہوں گے۔ جس سال آپ دنیا سے تشریف لے گئے اس رمضان میں آپ نے 2 قرآن سنا ہے، 2 دفعہ قرآن کا دور کیا۔ اور پھر لیلۃ القدر کے تلاش میں آپ نے ایک دفعہ پورا مہینہ اعتکاف کیا، پورا مہینہ۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس کو آخری 5 راتوں میں تلاش کرو، 21، 23، 23، 29، اس میں اس کو تلاش کرو۔ اور آخری اشرا پہ اعتکاف بیٹھتے تھے، آپ کی مستقل سنت۔ ایک دفعہ آپ کا اعتکاف، آپ نے اعتکاف کسی وجہ سے نہیں کیا، وہ ایسا ہوا کہ حضرت عائشہ آپ کے اعتکاف میں بستر لے کر آ گئی، ان کو دیکھ کر حضرت زینب بھی بستر لے کر آ گئی۔ تو آپ نے دیکھا یہ سوکنیں تو آپس میں ہی لڑیں گی مسجد میں، تو آپ نے اعتکاف اٹھا دیا اور ختم کر دیا۔ اور پھر شوال میں آپ نے 10 دن اعتکاف کے گزارے۔ ایک دن کا اعتکاف 3 خندق جہنم سے دوری ہوتی، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین آسمان کی مسافت کے برابر ہوتا ہے۔ تو اعتکاف آپ کی مستقل سنت تھی، اور اس میں آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ رمضان کا مہینہ سخاوت کا بھی ہے، آپ اجود الناس تھے۔ ان اللہ الاجود الاجود وانا اجودکم من بعدہ، اللہ سب سے بڑا سخی ہے، اس کے بعد سب سے بڑا سخی میں ہوں۔ تو اس میں کھانا کھلانا ماشاءاللہ، جب صحت اچھی تھی تو بہت رمضان اللہ کے فضل سے گزرے حرمین میں، تو وہ عربوں کی فطرت میں سخاوت، اجمیوں کی فطرت میں کنجوسی ہے، ہمیں سخاوت سیکھنی پڑتی، عرب میں سخاوت فطری ہوتی۔ حاتم طائی سے کسی نے پوچھا اپنے سے بڑا سخی دیکھا؟ کہنے لگا ہاں، سخی جنت کے قریب ہے، سخی لوگوں کے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے، اور بخیل اللہ سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، جنت سے دور ہے اور جہنم کے قریب ہے۔ تو اس میں صرف زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ کے اوپر بھی خرچ کرنا چاہیے۔ آپ بھی ایک دوسرے پہ چھوٹی موٹی، کسی کو کھجور کھلا دو، کسی کو کوئی شربت پلا دو، کسی کو کچھ کھلا دو، تاکہ آپ سخیوں میں آ جائیں۔ تو آپ کی رمضان میں ایک آپ کا روزہ، ایک آپ کی تلاوت مستقل، اور ایک آپ اعتکاف بیٹھتے تھے مستقل۔ جس سال آپ نے اعتکاف اٹھایا اس سال آپ نے اس کی قضا کی۔ پھر آپ کے رمضان میں جنگ بدر بھی ہے، آپ بدر کے لیے نکلے، 12 رمضان کو نکلے اور 17 کو یہ معرکہ ہوا، اور آپ کامیابی کے ساتھ سرخرو ہو کر واپس لوٹے، اور اسی میں فتح مکہ ہوا۔ 8 رمضان کو آپ نکلے، 8 رمضان کو۔ تو عصفان پہنچ کر آپ نے سب کو دکھا کے پانی منگوایا اور اپنا روزہ توڑ دیا۔ پیچھے سے روزے رکھ رہے تھے، روزہ توڑ دیا۔ تو صحابہ نے بھی روزہ توڑ دیا۔ کچھ جو زیادہ ہمت والے تھے انہوں نے کہا نہیں ہم نبھائیں گے، انہوں نے نہیں توڑا۔ تو سفر اور شدت گرمی کی، تو وہ تو نڈھال ہو گئے، اور ان سے نہ خیمے گاڑے گئے، نہ اونٹوں کو چارہ ڈالا گیا، نہ گھوڑوں کی خدمت کی گئی۔ سارا کام کیا جنہوں نے روزہ افطار کر دیا تھا۔ تو آپ نے شام کی نماز میں فرمایا کہ آج روزہ توڑنے والے روزہ رکھنے والوں سے آگے نکل گئے،
ذهب المفترون بالأجور، ایسے کر کے روایت، آج افطار کرنے والوں کا اجر بڑھ گیا۔ تو فتح مکہ، غزوہ بدر، یہ رمضان میں آپ کے زندگی میں ہوا، اور اعتکاف میں آپ تشریف فرما ہوتے تھے تو آپ سر کھڑکی میں کر دیتے تھے، حضرت عائشہ آپ کے سر کی کنگھی کر دیتی تھی، سر اپنا باہر نکال دیتے تھے، اور حضرت عائشہ کیا ہے اسطوانۃ السریر، چارپائی والا، کیا اس کو کہتے ہیں، ستون، وہاں آپ کے لیے چارپائی بچھائی جاتی تھی، آپ اس پر آرام فرماتے تھے، تو اس کا نام ہے اسطوانۃ السریر۔ تو ساتھ ہی حضرت عائشہ کا حجرہ تھا، تو آپ اپنا سر اندر کر دیتے، چونکہ آپ نے ہمیشہ بڑے بال رکھے۔ جب آپ نے حج کیا تو آپ کے بال اتنے بڑے تھے کہ 4 گتیں اس کی بنائی گئیں، 4 گتیں، جیسے عورتوں کی، 2 ادھر 2 ادھر، تاکہ بال بکھرے نہیں۔ لیکن عام طور پر آپ کے جو بال تھے یہ کان کی لو تک ہوتے تھے، ایسے کر۔ تو یہ میرے نبی کا رمضان ہے، اس کے ظاہری اعمال ہیں۔ اور ایک اندر کی بات ہے، وہ یہ ہے بیٹا کہ اپنے دل کو بغض سے صاف کرو، نفرت سے صاف کرو، حسد سے صاف کرو۔ یہ تمہارے دل کا روزہ ہے، تمہارے صدر سینے کا روزہ ہے۔ جس کسی سے لڑے ہوئے ہو اسے معاف کر دو، جس کسی کی نفرت ہے اس کو دل سے دھو دو، جس کسی کے ساتھ تمہارا معاملہ خراب ہے اس کو اللہ کے سپرد کر دو۔ کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے؟ اعلان ہوگا، کہاں ہے جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے؟ آؤ تمہیں جنت کا گانا سناؤ۔ ان لڑکیوں سے کہے گا جن کو دیکھو تو 40 سال آدمی دیکھنے کا مزہ لیتا رہے، اللہ کی قسم آنکھ نہ جھپک سکے، اللہ کی قسم ادھر نہ دیکھ سکے، ادھر نہ دیکھ سکے، 40 سال ایسے فکس ہو کے دیکھتا رہے تو دیکھنے کا مزہ ختم نہ ہو۔ اللہ کہے گا یہ میرے بندے ہیں جنہوں نے دنیا میں حرام سے اپنے آپ کو بچایا، جنت کا گیت سناؤ۔ وہ اللہ کی تعریف کا گیت گائیں گی، بول گائیں گی، نغمہ گائیں گی، گانا گائیں گی، ساتھ جنت ساز بنے گی اور حوروں کی آواز ہوگی، اور جنت والے مست اپنے آپ سے بھی بے خبر ہو جائیں گے۔ اللہ کا اشارہ ہوگا غیبی، حوریں خاموش ہو جائیں گی۔ اللہ فرمائیں گے کیسا پایا؟ کہیں گے چس آ گئی۔ اللہ کہیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ کہنے گے اس سے اچھا کیا ہے؟ اللہ کہیں گے یا داؤد تعال ارفع المنبر۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا، آواز تھا، جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ یا جبال اوبی معاہ، قرآن کہہ رہا ہے پہاڑ بھی ایسے جھومنے لگتے تھے۔ تو انسانوں کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ جنگل سے جانور نکل آتے تھے اور بیٹھ کے سنتے تھے، تو اللہ کو کہیں گے یا اللہ میری آواز تو دنیا میں تھی، کہا میں نے دگنی کر کے واپس کی۔ اب داؤد کا نغمہ ہوگا، جنت کا ساز ہوگا، اور جنتی مست مست اپنا آپ بھی بھول جائیں گے۔ پھر اللہ انہیں خاموش کرے گا، ہاں بھائی کیسا ہے؟ یا اللہ کمال ہے۔ کہا اس سے اچھا سناؤں؟ کہ یا اللہ وہ کیا ہے؟ تو آواز آئے گی یا حبیبی یا محمد صلی اللہ علیہ یا رسول، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا نبی اللہ۔ آئے ہائے آواز آئے گی یا حبیبی یا محمد، میرے محبوب آئیے ممبر پر بیٹھیے، میرے بندوں کے کانوں کو خوش کیجیے، روح کو خوش کیجیے۔ میرے نبی کی آواز چھائے گی تو چلتے پانی رک جائیں گے دریاؤں کے، پرندے اڑتے بیٹھ جائیں گے درختوں پر، اور درخت بھی ساکن، اور میرے نبی اللہ کی توحید کا نغمہ سنا رہے ہیں۔ اور یہ زندگی ہے، پھل نظر ہی نہیں آؤں گا۔ پھر اللہ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ اس سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے۔ کہیں گے اس سے اعلیٰ سنو؟ کہیں گے یا اللہ اس سے اعلیٰ کون ہے؟ تو اللہ کہیں گے لم یبق ارحم الراحمین،
اب ارحم الراحمین کی باری ہے۔ اور اللہ کہے گا رضوان، کہے گا جی کا پردے ہٹا دے۔ ابھی یہ ساری باتیں پردے میں تھی، کہے گا ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری۔ حدیث کے الفاظ تو میں پڑھ کے سنا دوں کہ میرے اور میرے بندوں کے درمیان یہ دیکھو، اگر پردے ہٹا دے یوں پردہ ہٹے گا، اور اللہ مسکراتا ہوا سامنے آئے گا اور کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا۔ وہ زندگی تو یہ ہے، اس لیے روزہ ہے، اس لیے نماز ہے، اس لیے زکوٰۃ ہے، اس لیے حج ہے، اس لیے کلمہ توحید اور رسالت ہے، اس لیے ذکر و تلاوت ہے، اس لیے سچائی اور دیانتداری ہے، اس لیے حرام سے بچنا ہے، زنا سے بچنا ہے، شراب سے بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، جوئے سے بچنا ہے، ظلم سے بچنا ہے، ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا ہے، منافقت سے بچنا ہے، ہیرا پھیری سے بچنا ہے، کہ اگوں اے ہر شے تیار ہے، تیار کرنی نہیں، تیار ہے۔ بعض نادان کہتے ہیں جنت حالی بڑی نہیں، پھر بڑھیں گی۔ ہائے، اللہ نے اپنے حبیب کو جا کے جنت دکھائی، ہوندے نہیں جنت بنی کوئی، اللہ دے بندے کوئی تو عقل کریا کر۔ جہنم دکھائی، جنت دکھائی، اپنا آپ دکھایا، ہم تو اس کے قائل ہیں۔ تو اللہ، میرے نبی نے کہا اللہ ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ۔ ہائے ہائے ہائے، میرے نبی فرما رہے ہیں جتنے جنتی مرد عورت بیٹھے ہوں گے وہاں پورے محلوں میں ہوں گی، اور جنتی ایمان والے ایمان والیاں ایک میدان ہے مسجد، اس کا نام ہے مسجد، اس کی گھاس سبز نہیں سفید ہے، نورانی موتیوں جیسی۔ اور جبریل ایک شیشہ لائے، ایمان والے تو جبریل آئے ایک شیشہ لے کر آئے، اس میں ایک ایسے گول دائرہ تھا۔ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا شیشہ ہے، یہ درمیان میں آپ دیکھ رہے ہیں؟ کہاں؟ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ یہ میدان مزید ہے۔ کہ وہ کیا ہے؟ کہ یہاں اللہ اپنا دیدار کرائے گا۔ کہ یا رسول اللہ یہ اتنا بڑا میدان ہے، دیکھو میری چٹکی دیکھنا، ایک سیکنڈ ہوا ہے، سدرۃ المنتہا سے جبریل کو یہاں آنے میں 1 سیکنڈ لگتا ہے، سدرۃ المنتہا سے جبریل کو۔ یہ وہ کہتے ہیں میں اس میدان میں سینکڑوں سال اڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کتھوں شروع ہوتا ہے کتھے مکد ہے۔ یہ اللہ نے اپنے دیدار کے لیے، اللہ ایک ایک مرد عورت سے پوچھے گا کیا حال ہے، کیا حال ہے، کیا حال ہے، خوش راضی؟ ایوب علیہ السلام جیسی بیماری کسی نے نہیں دیکھی، کیڑے نہیں پے، یہ ایویں واہیات کر لے۔ اللہ کسے نبی نو ایسا نہیں بنائندا کہ ان ویک کے لوگ نفرت کرن۔ کیڑے نہیں، بیماری تھی، درد درد درد۔ 18 سال ایک پانی کے ڈبکی سے ساری بیماری ختم فرما دی، جوانی واپس، مال واپس، اولاد واپس۔ ایک دفعہ ایک نوجوان نے پوچھا حضور بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ فرمایا ان جوانی کے دنوں سے بہت اچھے تھے۔ معافی دے دیو حضرت جی، وہ کیسے اچھے تھے؟ کہ جب بیمار تھا روزانہ ایک دفعہ عرش سے اللہ کی آواز آتی تھی ایوب کیا حال ہے؟ اس پوچھ میں جو لذت تھی اب جوانی میں نہیں ہے۔ اب اللہ سامنے ہے، توڑے اگو ہیں، موت مر گئی، بڑھاپا مر گیا، بھوک مر گئی، پیاس مر گئی، پیشاب مر گیا، پخانہ مر گیا، لڑائیاں مر گئیاں، غم مر گئے، دکھ مر گئے، مصیبتیں مر گئیاں، خوشیاں، اور اللہ کہتا ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ پھر اللہ اپنا قرآن سنائے گا۔ جب قرآن سنائے گا، پہلے جنت کے درخت ساز بنے ہوئے تھے، وہ خاموش ہو جائیں۔ اللہ کو ساز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اپنے کلام سے۔ باقی جتنوں کو ہم سنیں گے دیکھیں گے، 2 آنکھوں سے دیکھیں گے، 2 کانوں سے سنیں گے، اس کی لذت میں ایسا ڈوبیں گے
میرے رب کی قسم اگر موت ہوتی تو سب مر جاتے. لذت کی کثرت شدت سے بھی آدمی مر جاتا ہے اور غم کی شدت سے بھی آدمی مر جاتا ہے. مر جاتے نہیں، موت مر گئی ہے. اب جب اللہ کو دیکھنا ہے تو ان دو آنکھوں سے نہیں دیکھنا ہے. ہمارے جسم میں 10 کھرب سیل ہیں. کوئی نہ ان 1 2 3 کر کے نہیں گنے، اندازہ لگایا ہے اس سے زیادہ ہی ہوں. ہر سیل میں جسم کا ہر عضو بننے کی طاقت. یہ میرے نوخن سے پوری آنکھ بن سکتی ہے، پورا طارق جمیل بن سکتا ہے، یہاں سے پورا طارق جمیل بن سکتا ہے. تو جتنے ہمارے سیل ہیں وہ سب آنکھ بن جائیں گے. تو 10 کھرب، وہاں تو قد 125 فٹ ہوگا، تو 10 کھرب نہیں، کئی کھرب سیل ہوں گے. ان سب میں دیکھنے کی طاقت پیدا ہوگی اور اس ساری آنکھوں سے آپ اللہ کو دیکھو گے، پھر بھی جی نہیں بھرے گا. اس کی آواز، اس کے قرآن کی لے سننے کے لیے 2 کان نہیں ہوں گے، پورے باڈی جسم کے سیل کان بن جائیں گے اور ان پورے اربوں کھربوں کانوں سے تم اللہ کا قرآن سنو گے، پھر بھی مزے کی انتہا کو نہیں پہنچ سکے. تو بھائیو، میرے رب نے شریعت دی، اپنے محبوب کے ذریعے دی. میرے محبوب کا یہ معجزہ ہے کہ آپ کی شریعت آج تک قائم ہے بغیر زیر زبر کی کمی بیشی کے. تورات مٹ گئی، زبور مٹ گئی، بائبل مٹ گئی، قرآن باقی ہے، جیسے اترا تھا ویسے باقی ہے. اس کو نہ کوئی بدل سکتا ہے، لا مبدل لکلمات، نہ یہ تبدیل ہو سکتا ہے، لا تبدیل لکلمات ہی، لا تبدیل لکلمات اللہ. کوئی بدلنا چاہے ناممکن، یہ خود بدل جائے ناممکن. یہ جیسے اترا میرے نبی پر ویسے موجود ہے. ایک دن اٹھا لیا جائے گا، صبح اٹھیں گے تو قرآن کے سارے ورق خالی ہوں گے. اسے مٹا کوئی نہیں سکتا، اسے تبدیل کوئی نہیں کر سکتا. کچھ نادان لوگ کہتے ہیں قرآن یہ وہ نہیں جو ہمارے نبی کو اترا، وہ تو اور قرآن ہے. او ہوش میں آؤ، عقل میں آؤ، ایمان میں آؤ. جس رب کے جو رب کہے انا لہو لحافظون، میں اس قرآن کا محافظ ہوں، اسے کوئی مٹا سکتا ہے؟ اسے کوئی بدل سکتا ہے؟ اس میں کوئی زیر زبر کو بھی کمی لا سکتا ہے؟ 7 لہجوں میں قرآن ہے، وہ اختلاف ہے. مثلا ہم پڑھتے ہیں حمالۃ الحطب، مراکش میں پڑھتے ہیں حمالۃ الحطب، ایک ہی چیز ہے. ہم پڑھتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین، وہ پڑھتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین. ہم کسی جگہ پڑھتے ہیں یعلمون، وہ پڑھتے ہیں تعلمون. یہ فرق، کوئی فرق نہیں. یہ میرے نبی نے کہا 7 طرح قرآن اترا ہے، جو کہ عربوں میں 7 طرح تھی. جیسے ہماری پنجابی، یہ شروع ہو جاؤ آپ یہاں سے پنڈی سے اور ہے، تھوڑا آج چکوال میں اور ہے، آگے آ جاؤ جیلم میں اور ہے، سرگود میں جاؤ اور ہے، یہاں اور ہے، لاہور میں جاؤ اور ہے. لیکن کوئی مطلب میں فرق نہیں ہے، صرف لہجوں کا فرق ہے. وہ فرق ہے، قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ میرے نبی کا اعجاز ہے، میرے نبی کا معجزہ ہے، میرے نبی کی کرامت ہے. سارے نبیوں کو اللہ نے معجزے دیے، ان کی زندگی کے ساتھ چلے گئے. میرے نبی کو اللہ نے معجزہ دیا جو قیامت تک زندہ ہے، قیامت تک زندہ ہے. میرے نبی کہہ رہے ہیں روزہ رکھو، میرا اللہ کہہ رہا ہے روزہ رکھو. میرا نبی کہہ رہا ہے قیام اللیل. تراویح کا اصل نام ہے قیام اللیل، رات کی نماز. تراویح کا نام کیسے پڑا؟ کہ خلفاء راشدین کے بعد اہل مکہ نے 4 رکعت تراویح پڑھتے تھے اور پھر ایک طواف کرتے تھے. ہم جو 4 تراویح کے بعد بیٹھ کے تھوڑی سی دعا پڑھتے ہیں، یہ اس کی ایک نشانی ہے، یہ اس کی تھوڑی سی نقل ہے. کہ وہ تو پورا طواف کرتے تھے نا 7 چکر، پھر 4 رکعت پڑھتے تھے. تو ایک طواف میں جو ریسٹ ہوتا تھا اس کو عربی میں کہتے ہیں ترویحہ، آرام کرنا. پھر دوسرا طواف کرتے
اس کو کہتے تھے ترویحتان، 2 آرام۔ پھر تیسرا طواف کرتے تھے تو اس کو کہتے تھے تراوی، جمع کا لفظ 3۔ پھر 2 اور کرتے تھے 5، اس سے پڑ گیا تراوی۔ یہ واقعی سنت کا لفظ نہیں ہے، یہ بات کا ہے، لیکن مقصود تو ایک ہی ہے، قیام اللیل ہے۔ اور مدینے والوں نے کہا کہ وہ تب 20 رکعتاں تے 5 طواف آپا کی کریے، اپنے کول دا بیت اللہ ہے نہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم آج کے بعد 40 رکعت تراویح پڑھیں گے۔ کئی سال 40 تراویح پڑھی گئی۔ 8 اور 20 پہ لڑنے والے لوگوں کو الجھن میں ڈال دیتے ہیں۔ نوافل ہیں، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا۔ ہر تراویح کے سجدے پہ 1500 نیکی ہے۔ ہن تہاڈی مرضی ہے 8 رکعت میں کتنے سجدے ہو گئے؟ 16 اور 1500 نیکی، 1500 نیکی ہر سجدے پر، تو 12-13 ہزار نیکیاں آپ لے کے جا رہے ہیں۔ اور اگر آپ 40 سجدے کرتے ہیں 20 رکعت کے تو 60,000 لے کے جا رہے ہیں۔ 3 رکعت وتر با جماعت پڑھتے ہیں تو 9,000 وہ لے کے جا رہے ہیں، 6,000 وہ لے کے جا رہے ہیں، 9,000 نیکیاں وہ لے کے جا رہے ہیں۔ وہ کچھ 70,000 آپ یہاں سے کما کے لے جا رہے ہیں۔ 70,000 نیکیاں تو نہ مٹنے والی دولت ہے نا۔ اعتبار بورڈ سے میں لوا دینا، جڑا اتنے نماز پڑھے گا انہوں 70 روپے ہر سجدے تے ملن گے۔ پھر ویکھا جائے اتنے کہ میں سوٹے چل دے، صرف 70 روپے۔ گلستان کالونی چھوڑ جڑانے چ لوگ آون گے، کھرونے چ آون گے، پہلے نام لکھاون گے۔ اور میرا نبی کہہ رہا بے وقوفو، وہ ساری دنیا مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ اور تم کیوں 8 تراویح پڑھ کے کی کرنے جاندے ہو؟ بہ کے فون اب موبائل ہی ویندے ہو نا، اور کی ویندے ہو؟ یا ایویں فضول گپا مار دو؟ ہاں کوئی بیمار ہے ٹھیک ہے، لیکن سستی کی وجہ سے چھوڑ دینا گناہ کوئی نہیں ہے، گھاٹا ہے، گھاٹا ہے، گھاٹا ہے، گھاٹا ہے۔ ایک سودا تم 12,000 میں بیچو، ایک 70,000 میں بیچو، کس پہ زیادہ خوشی ہوگی؟ ایک سودے میں 70,000 مل رہے ہوں، ایک میں 12,000 مل رہے ہوں، کون سا سودا کرو؟ تو قیام اللیل، تراویح، ہر سجدے پہ 1,500 نیکی ہے۔ شوق سے پڑھو، دل سے پڑھو۔ کل میں نے زور یہاں پڑھی، باہر تک مسجد بھری ہوئی تھی، اور رمضان کے علاوہ ایسے 250 سارے بڈھے بڈھے ہوندے، کوئی جوان نظر ہی نہیں آمدا۔ آج تو سارے نوجوان بیٹھے تھے کہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، رمضان کے جمعے اور رمضان کے علاوہ کے جمعے کے فرض ہونے میں کوئی فرق نہیں۔ فرق کہاں آتا ہے؟ شیطان قید ہو جاتا ہے اور ہم تم آزاد ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم آسانی سے مسجدوں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو ہی وہ نامراد عید علیہ حمدہ کتے بھولی پہ گئے عیدے آؤ، اور پھر سارے بھاگ جاتے ہیں۔ پھر وہی 2.5 صفحے نمازی، آپ سب نوجوان اکثر تو میرے بیٹوں کی طرح بیٹھے ہو، میرے بھائیوں کی طرح بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میرے پوتوں کی طرح بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں سب سے ہاتھ جوڑتا ہوں، نماز کی پابندی کرو ساری زندگی، سارا سال۔ اللہ کی قسم، اگر پہلی امتوں کو رمضان ملا لیکن یہ دولت نہیں ملی کہ جنت کے دروازے کھل جائیں، دوزخ کے بند ہو جائیں۔ شیطان قید ہو جاتا ہے، پہلی امتوں کے لیے شیطان قید نہیں ہوتا تھا۔ پہلی امتوں کا روزہ تھا افطاری سے افطاری، بہت لمبا ہو جاتا تھا، وہ لوگ بڑے پاورفل تھے، برداشت کر لیتے تھے۔ اور روزہ کب شروع ہوتا تھا؟ مغرب کے بعد یوں آنکھ لگ گئی 1 منٹ بھی تو روزہ شروع ہوگی، چاہے کچھ کھایا چاہے نہیں کھایا۔ تو اس 24 گھنٹے میں روٹی حرام، بیوی حرام، بیوی کے لیے خامد حرام، ہر شے۔ ہم پر بھی روزے ایسے ہی فرض ہوئے، پہلے 2-3 روزے اسی طرح رکھے گئے۔ اس کی وضاحت تو نہیں ملتی کہ کون سا روزہ تھا، کتنے دن گزرے تھے۔ قیس بن سریمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک اونٹ چرانے والے مزدور ہیں۔ وہ اونٹ چرا کے گھر پہنچتے ہیں تو بیوی سے پوچھتے ہیں افطاری کا کوئی سامان ہے؟ وہ کہتی ہے کوئی نہیں۔ پھر کہنے لگی تم بڑے تھک کے آئے ہو، تم بیٹھو میں کچھ کر کے آتی ہوں۔ وہ کہیں سے لینے گئی، لیٹ ہو گئی، سورج ڈوب گیا۔ یہ تھکے ہوئے آئے تھے، چارپائی پہ لیٹے تو آنکھ لگ گئی۔
ان کی بیوی آئی تو انہوں نے کہا یا وہی حق یبن سرما، ارے سرما کے بیٹے تو بڑا بری طرح پھنس گیا۔ فرمانے لگے کیا ہوا؟ کہ سورج ڈوب گیا تو سویا ہوا تھا، اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ تو اب روزے تھے ہی ایسے، تو انہوں نے اگلا روزہ شروع کر دیا۔ ظہر کی نماز مسجد میں پڑھنے گئے تو بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اپنے سلام پھیرا تو پوچھا یہ کون بے ہوش ہوا؟ کہا جی قیس بن سرما۔ کہا کیا ہوا؟ کہا جی وہ افطاری کے بغیر اگلا روزہ شروع ہو گیا، یہ سو گیا تھا، تمہارے نبی کو نا دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جبریل کو بھیج دیا کہ میرے محبوب کے دکھ کو دور کریں اور ان سے یہ کہہ دیں کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ میرے محبوب کی امت کے لیے اجازت ہے ساری رات کھاؤ، اور جب صبح صادق کی سفیدی نظر آئے تو روزہ اگلا شروع ہو گیا۔ تو جب روزہ رات کا ہوتا تھا تو بیوی خامند کا تعلق بھی حرام تھا۔ ایک اور واقعہ ہوا، ایک صحابی آئے، دیہاتی سے تھے، یا رسول اللہ میں تو مارا گیا۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں روزے میں بیوی کے پاس چلا گیا، اب کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا غلام آزاد کر۔ اس نے کہا جی میرے کو دمڑی کوئی نہیں، غلام کی تھلو۔ تو آپ نے فرمایا 60 مسکینوں کو روٹی کھلا 2 ٹائم۔ وہ کہنے لگا مدینے میں میرے تو وڈا مسکین ہی کوئی نہیں، میں کیوں کھواؤں؟ آپ نے فرمایا تو پھر 60 روزے رکھو۔ وہ کہنے لگا ایک روزے اے چند چاڑ اے اگاں کی کروں گا؟ تو آپ بڑا ہنسے۔ اچھا بھائی تو بیٹھ جاتے ہیں، کوئی کام کرنے ہیں۔ تھوڑی دیر میں ایک انصاری صحابی آئے، بڑا ٹوکرا کھجور کا لے کر، یا رسول اللہ یہ صدقہ کی کھجور ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی کدھر ہو؟ کہا جی بیٹھا ہوں۔ کہا آپ یہ لے جا اور مدینے کے 60 غریبوں کو دے دے، 60 گھروں میں۔ واہ واہ، اللہ نے اس امت سے کیا لاڈ کیا ہے۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں، اب میرا جرمانہ میرے اوپر ہی قربان کرو، میرے تو وڈا بھوکا ہی کوئی نہیں ہے، تو میرا جرمانہ مجھے ہی دے دو۔ تو آپ اتنا ہنسے کہ آپ کی یہ داڑھیں نظر آنے لگی، یہ آخری اتنا آپ نے اس کی بات کا مزہ لیا۔ پھر آپ نے فرمایا چلو بھائی تو ہی لے جا، لیکن یہ گنجائش تجھے دے رہا ہوں اور کسی کو نہیں دوں گا۔ تو رمضان اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح نصیب فرمایا۔ رمضان اور روزے میں مناسبت کیا ہے؟ رمضان کا لفظ، رمضان عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے جل جانا، رمض یرمض۔ تو جلنے کا کیا مطلب ہے روزے کے ساتھ؟ روزے کے ساتھ جلنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کوئی مرد اور عورت روزہ رکھتا ہے تو ایک بھوک کی حرارت پیدا ہوتی ہے۔ خالی چلتی ہے نا مشین تو گرم ہو جاتی، اس میں آئل ہوتا ہے تو گرم نہیں ہوتی۔ اب اندر تو کچھ نہیں، وہ مشین چل رہی ہے تو اس سے جسم میں ایک حرارت پیدا ہوتی، بھوک ہے، پیاس ہے۔ تو میرا رب ہر دن پچھلے سال کے گناہ اس کی بھوک اور پیاس کی آگ میں جلاتا ہے اور معاف کرتا ہے، جلاتا ہے معاف کرتا ہے، جلاتا ہے معاف کرتا ہے۔ جب آخری رات ہوتی ہے، 29 کی رات جب ہوتی ہے تو اللہ پچھلے سال کے سارے گناہ اس کے معاف فرما دیتا ہے، اس لیے اس کو رمضان کہتے ہیں۔ اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے تراویح کی نماز عطا فرمائی۔ پہلی امتوں کو یہ مشقت تھی کہ 24 گھنٹے کا روزہ، اس امت کو یہ تھوڑی مشقت ہے کہ 20 تراویح پڑھو، چونکہ مشکل کام تھا۔ پھر خاص طور پہ آج کل کے روزہ دار جو افطاری پر حملہ کرتے ہیں، افطاری نہیں کرتے، حملہ کرتے ہیں، کی سموسے، کی پکوڑے، کی پیزے، کی پیس، کی مچھی، کی بٹیرے، کھو تباہی پھیر دیں دیں، پھر پے ان دن ہون کے میں پڑھیے، اسی بندیاں طرح کھاؤ تو سارے ہی پڑھ سکتے ہو۔ میرے نبی نے ساری زندگی پیٹ بھر کے نہیں کھایا۔ اب بادشاہ لوگ ہو، راتوں کو جاگتے ہو، دن کو سوتے ہو، بے تحاشا کھاتے ہو، ڈاکٹران دی موج لگی ہوئی، اپنا لائف سٹائل چینج کرو۔ اللہ ان عورتوں سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، جو آپ کی کمیونٹی، آپ لوگ راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہیں، اللہ نے وجعلنا اللیل لباسا، اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی، جاگنے کے لیے نہیں۔ یہ میں یوں کیا ہے نا تو میرے لاکھوں سیلز ٹوٹ گئے، میں بول رہا ہوں تو میرے لاکھوں سیل ٹوٹ رہے ہیں۔
جب میں رات کو 10 بجے سو جاؤں تو اللہ میرے جسم سے ایک سیمنٹ نکالتا ہے، وہ میرے پوری باڈی کی ریپیئر کر دیتا ہے، اور صبح تک ساری باڈی کو وہ فریش کر دیتا ہے، تیار کر دیتا ہے۔ جب آپ دن میں سوتے ہیں تو وہ سسٹم آن نہیں ہوتا، اس کو اندھیرے سے نسبت ہے، اجالے سے نہیں۔ اب لوگوں نے دن کو رات بنا دیا ہے، رات کو دن بنا دیا ہے، صحتیں برباد، بلڈ پریشر، شوگر، ہارٹ، سارے جہان دے بیماریاں چاہ کے لئی پھر دن۔ میرے رب نے رات سونے کے لیے بنائی ہے، آپ 10 بجے سو جائیں، 12 بجے کے بعد جو سوتے ہیں ان کا وہ سسٹم وہ 10-20% آن ہوتا ہے، 80% وہ آف رہتا ہے۔ 10 بجے 12 بجے سے پہلے کا ہر گھنٹہ 2 گھنٹے کے برابر ہوتا ہے۔ تو بھائیو اپنا لائف سٹائل تبدیل کرو۔ وہ بات آگے تو میں عرض کر رہا ہوں، اپنا لائف اب جاؤ ساری دنیا میں جو ملک ترقی یافتہ ہیں ان کے 8 بجے بازار کھل چکے ہوتے ہیں، تمہارے 8 بجے خراٹے ہوتے ہیں، اور 5 بجے ان کے دفتر بند، ان کی دکانیں بند، ان کا سب کچھ بند۔ تو آپ نے کاروبار کو رات پر پہنچا دیا۔ میرے نبی نے فرمایا جعلت البرکۃ فی بکور امتی، میری امت کے لیے برکت کا ٹائم ہے صبح کا۔ وہ سارے بازار سنسان سناٹا، عصر کے وقت جا کے کاروبار شروع ہوتا ہے۔ تو بھائیو صحت کا خیال رکھنا بھی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ یہ جسم ایک امانت ہے، اس کو ایسے کھانے کھلانا کہ خود ہی بعد میں بھوکتے رہو اور بیمار ہوتے رہو۔ ایک ہے اللہ کی تقدیر، اس پہ تو ہم رضا بر قضا ہے، لیکن اپنے لیے خود بیماریاں خریدنا، اندھا دھند کھانے کا مزہ لینا ہے تو جنت کا انتظار کرو، یہاں ضرورت کے لیے کھاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنہ، یہ مستورات بھی سن لیں، آپ بھی سن لیں۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے بدترین برتن پیٹ ہے، سب سے بدترین برتن پیٹ ہے، جو اسے بھرتا ہے وہ بیماریوں کا شکار ہوتا ہے۔ کفا بالمرء لقیمات یقمن بہ صلبہ، کہ تم چند لقمے کھا لو تک تم کام کر سکو۔ فاما اذا ابا، وہ کہتا ہے نہیں یا رسول اللہ میرا اتنے تے گزارا نہیں ہے، تو آپ نے کہا ثلث للطعام ثلث للماء وثلث للنفس۔ آپ نے کہا پھر ایسا کرو 1/3 میدا بھرو کھانے سے، 1/3 پانی سے، 1/3 خالی چھوڑ دو سا لینا است۔ دبئی میں میرے ایک دوست ہیں، بہت قابل ہیں اس کے نیوٹریشن، ان کے پاس بڑی دنیا آتی ہے، تبلیغ میں ان کو ماشاءاللہ وقت ہے، تو میں بھی مجھے ملنے آئے تو میں نے کہا کوئی مینو ہی دس دو، تو انہوں نے ایک میرے لیے چارٹ بنا کر کہا کہ آپ نے مولانا کھانے کے ساتھ پانی نہیں پینا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی تو کھانے کے ساتھ پانی پیتے تھے۔ کہنے لگا سوری مولانا، سنت کے مطابق کھائے پھر تو پانی ضرور پینا چاہیے، 1/3 اگر کھائے 1/3 میدا بھرے تو پانی پینا چاہیے۔ لیکن میرے پاس وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہاں تک کھاتے ہیں، انگلی جو یہاں تک کھاتے ہیں، ان کو پھر میں کہتا ہوں پانی نہ پی بھی ایسے گند مچ جائے گا۔ تو اپنا لائف سٹائل چینج کریں، سادہ غذا پہ آئیں، صبح کے وقت کو قیمتی بنائیں۔ نحوست ہے دن، جب آپ صبح سے 12 بجے تک سوتے ہیں، اس سونا نہ سونا برابر ہے۔ اور اپنے بچوں کو یہ اس سے بچائیں۔ مائیں اپنی جان بچانے کے لیے ٹیب آگے رکھ دیتی، بے ٹیبلٹ پہ لگا رہو۔ 4 سال تک 80% ذہن بنتا ہے اور 7 سال میں جا کے مکمل ہوتا ہے۔ 2.5-3 سال کے بچے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو ان سے جو ریز نکلتی ہیں وہ سارے مائنڈ کو ڈسٹرب کر دیتی ہیں۔ 7 سال کے بعد جب دماغ مکمل ہوتا ہے تو اس پہ ایک لیئر چڑھاتا ہے، جب یہ ریز اندر جاتی ہیں تو لیئر متاثر ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے بچے کتنے ہائپر ہیں، ہم تو باپ کو دیکھ کے پیشاب نکل جاتا تھا، اور ماں نے کئی دفعہ مجھے سوٹے مارے چپ کر کے کھا لے۔ اب بچہ گلے پڑتا ہے، یہ بچے کا قصور نہیں، اس کا مائنڈ جو ہے نا وہ اس کا سارا سسٹم جو ہے نا آؤٹ ہو چکا ہے، تو وہ صبر تحمل وہ نکل چکا ہے۔ اوپر سے جو فاسٹ فوڈ ہے اس نے تباہی پھیر دی ہے۔ یہ بیچ میں ایک ضروری بات آ گئی، صحت بھی ایمان کا حصہ ہے۔
میرے نبی نے فرمایا اللہ کو صحت مند مومن پسند ہے بیمار مومن سے. تو سحری افطاری کے آداب بتا رہا ہوں. یہ مہینہ ہے جسم کے فاضل مادوں کو جلانے کے لیے، لیکن اس میں ہم زیادہ کھا 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 اس کو اور بیمار کر دیتے. وہ عید کے بعد پھر ڈاکٹروں کے سامنے لائن لگی ہوتی. میں آپ کو دین بتا رہا ہوں، میڈیکل نہیں بتا رہا ہوں، دین بتا رہا ہوں. اتنا تھوڑا کھاؤ کہ بھوک لگے، ایسی بھوک جو پریشان کرے، ایسی پیاس جو پریشان کرے. ایک اس سے آپ کے جسم کی ساری چربی جلے گی، جو گندی چیزیں جمع ہو چکی وہ جلیں گی، اور دوسرا اگر تھوڑی سی احساس کی آنکھ بیدار ہوگی تو آپ کو غریب یاد آئے گا کہ وہ بیچارہ کیسے دن گزارتا. میں انڈیا میں تھا، گزر رہا تھا تو ایک فقیر بیٹھا تھا، سفید داڑھی پکڑی. میں نے اس کو پتہ نہیں کتنے پیسے دیے، 82 کی بات. جب میں واپس آیا تو وہ کہنے لگا بیٹا کھانا کھلا دو. میں نے کہا کھانا کھائیں گے؟ کہا جی کھاؤں گا. میں نے کہا آ جاؤ. میں نے اس کو ساتھ لیا، ایک ہوٹل پہ لے گیا. میں نے کہا بابا جی کیا کھاؤ گے؟ کہا بریانی کھاؤں گا. کہ ٹھیک ہے. تو میں نے اس سے آرڈر پہ بریانی لاؤ. وہ اس پر ایسے گرا کہ اس کو دائیں بائیں کا ہوش نہ رہا. میں اور منگوا کے دیتا رہا، اس کو کچھ پتہ نہیں کہ اس میں ایڈ ہو رہا ہے. وہ لگا ہوا ہے. جب اس کا پیٹ بھر گیا تو سر اٹھا گا، بیٹا اللہ تجھے سلامت رکھے، آج 3 دن کے بعد کھانا کھائے. مجھے اس کی وہ درد بھری آواز آج تک میرے کانوں میں گونجتی. تو اگر ہم صحیح طریقے سے روزہ رکھیں گے تو ہمیں فقیر یاد آئیں گے، بھوکوں کی بھوک یاد آئے گی. تو اللہ نے ہمیں تراویح کی نماز دی. چونکہ کام مشکل تھا تو اجر بڑھا دیا. تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی. یہ وہ پروفٹ ہے جو آپ قبر میں لے جائیں گے. جو آپ ان 8 بازاروں سے کما کے لاتے ہیں وہ یہیں چھوڑ کے چلے جائیں. تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک محل اللہ تعالیٰ بناتا ہے سرخ یاقوت کا، جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں. کیا عالی شان چیز ہے. پھر ایک درخت لگاتا ہے جس کے نیچے 1 سال گھوڑا دوڑ سکتا. میں نے ایک دفعہ بلال مسجد میں بیان کیا، تھوڑی جنت بیان کی، تو غالباً ڈاکٹر صادق صاحب ہوتے تھے مرحوم، وہ بعد میں ملے، کہنے لگے مولانا صاحب ایڈی وڈی جنت اللہ کتنے بنا کے رکھی ہے. میں نے کہا میں تو انہوں پہلے دنیا دس دے پھر دوسری جنت آپ سمجھے جی. میں نے کہا جس کہکشاں میں ہمارا یہ سولر سسٹم ہے، یہ 17 کہکشاؤں کا مجموعہ ہے. 17 اور اب تک 10 کھرب کے قریب کہکشائیں ڈسکور ہو چکی ہیں. ہماری 17 جو کہکشائیں ہیں، اس کے اس کنارے سے اس کنارے تک آنے کے لیے 20 ارب لائٹ ایئر چاہیے. 20 ارب سال روشنی کی رفتار، 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے کوئی راکٹ یہاں سے چلے اور 20 ارب سال اڑتا رہے تو 17 کہکشاؤں کو پار کرے گا. 10 کھرب ہیں اور اللہ کہتا ہے تو مچھر دا پر ہے. ہوں جنت سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آ گئی. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں لا محدود، قدرت طاقت لا محدود. تو یہ تراویح کے 3 سیکنڈ کا سجدہ ہوتا ہے ہمارا، اور 1.25 گھنٹے کی ہماری تراویح ہوتی ہے، 1.5 گھنٹہ. اس میں ہر مرد عورت 20 پر 60,000 40 سجدے، 60,000 نیکیاں لے کے جا سکتا ہے. 60 گھر ابدی لے کے جا سکتا ہے. 60 خوبصورت باغیچے لے کے جا سکتا ہے. اور جب آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں میرے بندوں نے رات کو نماز پڑھی، دن میں روزہ رکھا. میری بندیوں نے رات کو نماز پڑھی، دن میں روزہ رکھا. میں نے اس کے بدلے میں ان کے سارے گناہ معاف کر دیے. تو بھائیو، تراویح کا اہتمام ضرور فرمائیں. تھوڑا کھائیں گے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اب حیران ہو کہ میں جون میں بھی روزہ چائے کے کپ کے ساتھ افطاری کرتا ہوں تو مجھے کوئی خمار نہیں چڑھتا کسی قسم کا بھی. جس نے اڈی وڈی پوری بالٹی سے کنجمین دی پیمنی ہے، اس سے خمار نہیں چڑھے گا تو اور کیا ہوگا؟ گرے گا نہیں تو اور کیا ہوگا؟ تو تراویح، روزہ، یہ 2 مل کر سارے پچھلے سال کے گناہ معاف کروا دیتے ہیں.
پھر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری 10 دن میں لیلۃ القدر رکھی ہے، اعتکاف رکھا ہے۔ پہلی امتوں کے لیے یہ نہیں تھا کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں، یہ ہمارے لیے کہ ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے بند ہو جاتے ہیں، شیطان قید ہو جاتے ہیں، اور سمندر کی مچھلیاں اور زمین کی چونٹیاں تک روزہ رکھنے والوں کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جنت کو روزانہ کہتا ہے ان قریب میرے نیک بندے بندیاں آنے والے ہیں، تو ان کے لیے میک اپ کر لے، تو ان کے لیے تیار ہو جا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو لینے کا سیزن ہے۔ پہلی امتوں کو اعتکاف نہیں ملا تھا، ہمیں اعتکاف ملا ہے کہ 10 دن اللہ دے بوئے تے پہ جاؤ، یا اللہ تیرے کو معافی کروا کے ہی اٹھنا ہے، ہمیں اٹھنا ہی کوئی نہیں۔ تو جو دروازے پہ آ جاتا ہے آدمی اسے معاف کر ہی دیتا ہے۔ کوئی بہت ہی سخت دل والا ہو تو معاف نہ کرے، ورنہ بڑے سے بڑے غصے والے بھی کہتا اچھا جی جاؤ معاف کی۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر پہ کھڑے ہوئے شعبان میں، اور بڑے عجب انداز میں فرمایا وہ کون آ رہا ہے، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون۔ پھر آپ نے کہا وہ کون آ رہا ہے، ماذا یستقبلکم۔ پھر تیسری دفعہ کہا وہ کون آ رہا ہے۔ جیسے میں آپ سے کہوں، میں تو بھی حدیث بیان کر رہا ہوں، میں کہوں اب وہ کون آ رہا ہے، تو اب سارے پیچھے مڑ کے دیکھیں کہ کون آ رہا ہے، فطرت ہے۔ تو صحابہ میں تھوڑی ہلچل مچی کہ آنے والا تو کوئی ہے نہیں، تو یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اوحی نزل، کیا کوئی آسمان سے وحی آئی ہے؟ قال لا، کہ نہیں۔ پھر انہوں نے عرض کیا اعدو حضر، کیا کوئی دشمن آ گیا ہے؟ آپ نے فرمایا لا۔ تو یا رسول اللہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ تو ایک بہت مبارک مہینہ ہے، ہمارے نبی رجب جو پچھلا مہینہ گزر گیا، جو اس کا جب چاند چڑھتا تھا تو رمضان کے لیے دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے اور رمضان کا مہینہ ہمارے نصیب فرما۔ اب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 9 رمضان ملے اپنی زندگی میں۔ جب مدینہ میں روزے فرض ہوئے تو آپ نے 9 رمضان گزارے، 10ویں سے پہلے آپ اللہ سے جا ملے۔ تو اس مہینے کو، جیسے آپ تو تاجر لوگ ہیں، ہر تاجر کا ایک سیزن ہوتا ہے، اس سیزن میں وہ بڑی تیاری کرتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، بڑی کوشش کرتا ہے۔ رمضان ایک سیزن ہے، کس چیز کا؟ اللہ کو راضی کرنے کا، آخرت کو بنانے کا۔ جس اللہ نے یہ جہان بنایا ہے اس نے اس کو دھوکہ کہا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ آپ اپنی مل میں جا رہے ہیں، سوتر منڈی میں جا رہے ہیں، دفتر میں جا رہے ہیں، زمینوں پہ جا رہے ہیں، کھیتوں پہ جا رہے ہیں، جاب پہ جا رہے ہیں، اللہ کہتا ہے یہ سب تمہاری نظر کا فریب ہے۔ تو جس اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے وہ اس کو دھوکہ فرماتا ہے۔ پھر ایک اور مثال دیتا ہے کَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً، یا اس کو یوں سمجھو جیسے تمہیں ریت میں پانی نظر آتا ہے، بہت لمبا چوڑا نظر آتا ہے لیکن ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ اور آخرت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی اس کی عظمت کے لیے سینکڑوں آیات اتار چکا ہے، جنت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، تو اسے اللہ ہمیشہ کا گھر قرار دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ آخرت کی زندگی میں ٹائم لمٹ آف، ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یا اللہ کی پکڑ ہے آگ، یا اللہ کی رحمت ہے جنت، جس میں ہمیشہ کی زندگی، اور ایسی ہے کہ جس کی جیسے اللہ کی ذات کے لیے کوئی انتہا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی اس مرد عورت کو زندگی دے گا جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔
اب یہ سیزن آ گیا ہے. سبحان اللہ. آپ لوگ بھی رمضان میں قیمتیں بڑھا دیتے ہیں نا, یہ تو اچھا کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بھی رمضان میں قیمتیں بڑھا دیتا ہے. اللہ نفل کو فرض کر دیتا ہے. نفل اور فرض میں کیا فرق ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے, جس نے ایک فرض روزہ چھوڑا پھر قیامت تک اس کی قضا میں روزے رکھتا رہا قیامت تک, تو اس فرض روزے کے اجر کے برابر نہیں ہو سکتا. تو ہر نفل فرض بن جاتا ہے, اور ہر فرض 70 گنا بڑھ جاتا ہے. ایک رکعت فرض پڑھی 70 لکھی جائیں گی, 2 رکعت پڑھی تو 140 لکھی جائیں گی, 4 رکعت پڑھی تو 280 لکھی جائیں گی. اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہو جاتا ہے, جنت کے دروازے کھول دیتا ہے, جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے. اس میں ایک لیلۃ القدر ہے, وہ بعد میں بات کرتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں غریب آدمی کے روزے اچھے گزر جائیں, عید اچھی گزر جائے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطر رکھا ہے. ہم اسے عید کے ساتھ جوڑ دیتے. پہلی رمضان سے دینا چاہیے تاکہ غریب اپنا کوئی روزہ تو رکھ سکے. پہلے رمضان سے 29 رمضان تک جب مرضی دے دیں, اور اگر وہ فطرانہ ادا نہیں کرتا تو اس کے روزے اس کے سر کے اوپر سے بھی نہیں جاتے, وہیں کھڑے رہتے ہیں. اور عام طور پر یہاں اخبار میں ٹی وی پر گندم کے لحاظ سے آتا ہے 2 سیر کڑک دے دو, وہ تھوڑے سے پیسے ہیں, 100-200 روپے ہے. میں آپ کو آپ سب مالدار لوگ بیٹھے ہیں, میں آپ کو اپنے نبی کا صدقہ فطر بتاتا ہوں کہ آپ کیا دیتے تھے. آپ کشمش دیتے تھے, کھجور دیتے تھے, جو بھی دیے ہیں. تو کشمش 3 کلو, بازار میں 3.5 کلو. بازار میں جا کے پوچھیں جو سب سے اچھی کشمش ہو, یا پھر درمیانی, گھٹیا نہیں درمیانی اور سب سے اچھی, پتہ کرے وہ کتنی ہے. 1000 روپے کلو ہے, 1500 روپے کلو ہے. آپ کے گھر کے 4 افراد ہیں تو ایک گھر سے 6000 روپے غریب کو جائے گا. آج تو 6000 میں ایک ہفتہ نہیں گزرتا. تو اب سب سے عرض کرتا ہوں, ویسے بھی خیرات کریں, افطاریاں کروائیں, اور صدقہ فطر کشمش کے حساب سے دیں. یہ آپ سب بھائی بہنوں کی خدمت میں گزارش ہے. اللہ نے آپ کو رزق دیا, خرچ کریں, یہی آپ کے ساتھ جائے گا, باقی سارا ادھر ہی رہ جائے گا. لیلۃ القدر, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر تنزل الملائکۃ فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا. تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس میں فرشتے اترتے ہیں اور یہ صبح تک رہتی ہے. لفظ قدر عربی میں اس کا ایک مطلب ہے قیمت. سبحان اللہ. تو اللہ نے کہا میں تمہیں بتاؤں, آپ سب تاجر بیٹھے ہو, لیلۃ القدر کی قیمت کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب 1 روپے پر 1000 نفع لے سکتے ہیں؟ دنیا میں کوئی ایسا کاروبار ہے؟ جو ہیروئن بیچتے ہیں وہ بھی نہیں لے سکتے. اور میرا اللہ کہہ رہا ہے ایک رات 1000 مہینے, یعنی کوئی 82-83 سال. یہ تو آ گیا پہلا قدر. دوسرا اس کا مطلب ہے تنگ پڑ جانا, تنگ پڑ, فقدر علیہ رزقہ. تو تنزل الملائکۃ فیہا, تنزل الملائکۃ والروح فیہا, کہ اس رات اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے. سبحان اللہ, اتنے فرشتے آتے ہیں زمین تنگ پڑ جاتی ہے. تیسرا مطلب ہے قدر, مقدار کو. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا آخری مطلب بھی بتایا, سلام ہی حتی مطلع الفجر, کہ یہ فجر کی نماز تک, فجر کی اذان تک یہ رہتی ہے. 3 مطلب ہیں قدر کے, تینوں اللہ نے قرآن میں کور کیے. قیمت کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر. تنگی کیا ہے؟ فرشتوں سے زمین بھر جاتی ہے. مقدار کیا ہے؟ صبح صادق.
لیلۃ القدر 27 کی نہیں ہوتی، 21، 23، 25، 27، 29. آپ یہ 5 راتیں جاگ لیں. چھٹ، آپ لوگ تو ویسے رات کے بادشاہ ہو، جاگ لو. تو لیلۃ القدر مسجد میں نہ گزارو، گھر میں گزارو. یہ مسجدوں میں اشتہار لگ جاتے ہیں، فلاں کے ساتھ شب قدر گزاریں، فلاں حضرت کے ساتھ شب قدر گزاریں. پھر ادھر کوئی صلاۃ تسبیح پڑھ رہا ہے باجماعت، عورتیں صلاۃ تسبیح کی جماعت کرا رہی ہیں، اور پتہ نہیں اور کتنی عجیب و غریب قسم کی عبادات شروع ہو جاتی. یہ نفلی عبادت ہے، میرے نبی گھر میں پڑھتے تھے. آپ نے اشراق کے سوا ہر نفل گھر پڑھا، ہر سنت گھر میں پڑھی. تو آپ لیلۃ القدر کو یہ مستورات بھی آپ بھی اکٹھے ہو کے نہیں منانا، الگ الگ مصلی بچھا کر اپنے اللہ سے رونا دھونا کرو، اپنے اللہ کو منانا کرو. میں بھی کروں، آپ بھی کریں. نوافل کی، جیسے ابھی شب برات گزری تو اشتہار تھے. میں جا رہا تھا ادھر غلام آباد میں، ایک جنازہ ہو گیا تھا، تو اشتہار فلاں حضرت کے ساتھ شب برات گزاریں، فلاں مسجد میں شب برات گزاریں، فلاں جگہ شب برات گزاریں. بھائی وہ گھر میں منانے کی ہے، مسجد میں نہیں. میرے نبی نے نفلوں کو تنہائی میں ادا کیا، فرض کو مجمع میں ادا کیا. لیلۃ القدر میں جاگنا نفل ہے. اور پھر جب کٹھے ہو جائیں گے لوگ اور عورتیں تو پھر ساتھ غیبت بھی چلے گی، اور ایک غیبت کا بول ساری رات کو اڑا کے رکھ دے گا. مردوں یا عورت کٹھے ہو جائیں غیبت سے تو بچتے نہیں، نہ ہی رک سکتے ہیں. سندھ سے ہم بائی روڈ آ رہے تھے، کراچی سے بائی روڈ جماعت تھی، تو وہ راستے میں بڑی غیبت کریں. نوجوان تھے سارے، نئے نئے. میں چپ کر کے سنتا رہا. جب کوئی 2 دن گزر گئے نا تو ہمارے پاس بڑی وین تھی. میں نے کہا بچوں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ غیبت نہ کیا کرو، مذاق کرو، ہنسا کرو، کھیڑا کرو، غیبت نہ کرو. تھوڑی سی میں نے اس پہ بات کی تو بڑے متاثر ہوئے. کہا جی ٹھیک ہے انشاءاللہ آئندہ بالکل نہیں کریں. کوئی آدھا گھنٹہ گاڑی میں سناٹا رہا. آدھے گھنٹے کے بعد ایک بولے مولانا جی غیبت نہ کریے تو پھر گلاں کی کریے. یہ میرا کلچر ہے. لہذا عورتیں عبادت کے لیے بھی اکٹھی ہوں گی تو غیبت شروع ہوگی، مرد مسجد میں اکٹھے ہوں گے وقت ضائع ہوگا، غیبت شروع ہوگی. میرے بھائی بہنوں، ہر نفل کو گھر میں گزار. اپنے گھر کو بابرکت بناؤ، اپنے گھروں میں نفل پڑھو، تلاوت کرو، ذکر کرو. صرف اشراق کے نفل میرے نبی مسجد میں پڑھتے تھے 2 رکعت، باقی ہر نفل آپ نے مسجد میں ادا کی. تو یہ چند چیزیں رمضان کے متعلق میں نے عرض کی ہیں. اب ایک بڑی اہم بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. رمضان کی دولت کس سے ملے گی؟ رمضان کی برکات کس سے ملیں گی اور کون محروم ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا 4 آدمی ایسے ہیں جن کی رمضان اور شب قدر میں بھی بخشش نہیں ہوتی، بس اس سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں. کون ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے کہا مدمن خمر، شراب کا عادی. کبھی کوئی پی لے توبہ کر لے، میں اس کی اجازت نہیں دے رہا ہوں. مدمن کا لفظ ہے جو روزانہ شراب پیتا ہے، اس کی رمضان میں بخشش نہیں. حق لوالدیہ، جو ماں باپ کا نافرمان ہے، اس کی بخشش نہیں. قاطع الرحم، رشتہ داروں سے لڑنے والا، اس کی بخشش نہیں. المشاحن، دل میں بغض رکھنے والا، اس کی بخشش نہیں. ہر وہ چیز جو میرے آپ کے لیے نقصان دہ اللہ نے حرام کر دی، ہر وہ چیز جو میرے آپ کے لیے مفید ہے اللہ نے حلال کر دی. سود حرام کر دیا. ہماری پاکستان کی معیشت نہیں، پوری دنیا کی معیشت ڈوبی پڑی ہے. سارے ملک قرضوں پہ چل رہے ہیں. سود نے پوری دنیا کو تباہ کر دیا. تو میرے اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھتے نہیں، میرا اللہ کہتا ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود نہیں چھوڑو گے تو میرے اور میرے رسول مل کر تمہارے خلاف جنگ کریں گے. تو ہر وہ چیز جو مضر ہے اللہ اس سے بند، چونکہ سود چند ہاتھوں میں دولت کٹھی کر دیتا ہے اور غریبوں کے چولہے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کو ناپسند ہے. جو بھی بھائی پھنسے ہوئے ہیں نکلنے کی نیت کریں اور کوشش کریں، انشاءاللہ چین کی نیند سوئیں گے، چین کے سے اٹھیں گے. ایک عبد الرحمن بن عوف کے 4 اصول بتا دیتے ہوں، سب تاجر بیٹھے ہو، اور صحابہ میں سب سے مالدار ہستی تھے. انہوں نے ایک دن فرمایا میں نے زندگی بھر
نہ ادھار خریدا نہ ادھار بیچا. اگرچہ یہ آپ کو آج کے ماحول میں بڑی عجیب بات لگے گی چونکہ ہمارے سارے بازار ادھار پہ چلے گئے. انہوں نے نہ کبھی ادھار خریدا نہ ادھار بیچا. تو کتنا سکون ہو گیا, آرام سے سو رہے ہیں. کبھی سٹاک نہیں کیا مال کو, کبھی سٹاک نہیں کیا, جو ہی نفع ملا فوراً بیچ دیا. واہ واہ. تو ادھار خریدا نہیں, ادھار بیچا نہیں, 2 کبھی سٹاک نہیں کیا, 3 اور کبھی سودے کا عیب چھپایا نہیں. اس میں کوئی عیب ہے بتا دیا. آپ اس پہ آ جائیں, آپ کو شروع میں مشکل ہوگی. اس کے ساتھ سچائی اور دیانتداری کو جوڑ دیں, اللہ کی قسم آپ کا سوتر منڈی جانا بھی عبادت بن جائے گا, آپ کا مل میں جانا بھی عبادت بن جائے گا اگر آپ اپنے تجارت کے ساتھ سچائی اور دیانتداری کو لے آتے. تو اللہ نے شراب حرام قرار دی کہ یہ تباہ کر دیتی ہے, ساری برائیوں کی جڑ ہے. تھوڑا سا اوپر دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہاں نہ پی, تو مجھ سے قرآن سن. کیا؟ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون ویطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجه اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا فوقاهم اللہ شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما بملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. یہ سورہ دہر کی 16 آیات ہیں. ان میں اللہ نے صرف ایک نعمت کو ہائی لائٹ کیا ہے, وہ ہے شراب, اور 3 درجے بتائے ہیں کہ جو نیک لوگ ہیں وہ شراب پئیں گے خود اٹھا کے, سراہی اٹھائیں گے, جام میں ڈالیں گے, پئیں گے. بوفے سسٹم, بھائی آپ پہ پاؤ تو آپ پہ کھاؤ. ہیں ان کے بھی نوکر, لیکن اللہ کیٹیگورائز کر رہا ہے کہ جو نچلا درجہ ہے وہ خود اٹھا کے پی رہے ہوں گے, کافوری ہوگی. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَاسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. اس سے جو اوپر والا درجہ ہے انہیں زنجبیل کی شراب پلائی جا رہی ہوگی. پلانے والے کون ہیں؟ ولدان مخلدون, خوبصورت خدام نوکر. پلانے والے کون ہیں؟ اب یہ تو اتنی مستورات بیٹھی ہیں, جنت کے حوریں, وہاں سوکن پڑا کوئی نہیں ہوگا, خوش رہو. اور میرے نبی نے فرمایا تمہیں پتا وہ کن ہاتھوں سے تمہیں جام پکڑائیں گی کہ اگر اس کے ہاتھ کی انگلی کا یہ فنگر ٹپ سورج کو دکھا دیں تو سورج نظر نہیں آئے گا. ان ہاتھوں کے ساتھ وہ تمہیں جام پیش کریں گے. ایک وی جیسے آپ سب وی آئی پی بیٹھو نا, باجی ممبر ہی آ سکتے ہیں اور کوئی نہیں آ سکتا, تو یہ وی آئی پی ہو گئے. تو ایک اللہ کی جنت میں وی آئی پی لوگ ہیں. وہاں کیا ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہاں تیرا رب خود تجھے پلائے گا. سبحان اللہ. تو اللہ نہ کرے کسی میں یہ عادت ہو, ہے تو آنے والا رمضان ہے بھائی, توبہ کر. دوسری جو چیز ہے نا, اس کے لیے جو اللہ نے لفظ استعمال کیا وہ بڑا خوفناک ہے. حق لوالدیہ. اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتا ہے من یعص اللہ ورسولہ, جو میرے اور میرے رسول کی نافرمانی کرتا ہے. اور عاق ہوتا ہے ذرا ویکھیا جائے, اس کو میں نے اتنا چیر دیا ہے کہ یہ جڑ نہیں سکتا. دیکھ لیا آپ نے؟ وہ کوئی بول لو تو صحیح, ہاں ٹھیک. یہ اب جڑ نہیں سکتا, کسی اتنا پرزے کر دیا ہے. آقا کہتے ہیں کسی کو پرزے کر دینا, چیر کے رکھ دینا.
تو یہاں بڑا خوفناک لفظ اللہ نے اس نبی نے استعمال کیا کہ جو اپنے ماں باپ کے دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، جگر کو جلا کے رکھ دے، اس کم بخت کی پورے رمضان میں بخشش نہیں ہوگی۔ کبھی آواز اونچی ہو جانا فطرت ہے، کبھی سخت بول جانا فطرت ہے، انسان ہے، بشر ہیں، بچے بھی اکھڑ جاتے ہیں، لیکن ایک وہ ہے بندہ جس نے اپنے ماں باپ کے دل کو جلا کے رکھ دیا۔ ہمارے قریبی پڑوسی ذمہ دار تھے، میرے والد صاحب کے تعلق والے، فوت ہو گئے، مجھے ملنے آئے، کہنے لگے بیٹا ہمارے بیٹے نے ہمیں اتنا تنگ کر دیا ہے، وہ آگ میں جل رہا ہو تو ہم میاں بیوی اس کے لیے دعا نہیں کریں گے کہ یا اللہ انہوں بچا لے۔ باپ، والد اور والدہ مل کر یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر جل رہا ہو ہمارے سامنے آگ میں تو ہم اس کے لیے دعا نہیں کریں گے کہ یا اللہ اس کو بچا لے۔ دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والا، ماں باپ کے دل کو، جگر کو چیر دینے والا، وہ ساری رات میرے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ اور آپ کو قرآن سے بتاؤں، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے اپنا حق صرف ایک آیت میں بتایا، اب سننا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا۔ 9 جملے اللہ نے اب ماں باپ کے حق میں اتارے، 9 جملے۔ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو اللہ کے واسطے ان کی دعا لے لو۔ ایک خاتون نے پیغام بھیجا، جی میرے خاوند انتقال ہو رہا ہے، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، صحابی علقمہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ تشریف لے گئے، اب کہلوانے والے رسول اللہ اور کہنے والا صحابی، آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ، کہا جی کہا نہیں جاتا، بول رہا ہے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، تو آپ نے فوراً پوچھا والدین میں کون زندہ ہے، کہا جی ماں، آپ نے پوچھا ناراض ہے، کہا جی ہاں، تو آپ نے پیغام بھیجا آپ آتی ہیں یا میں آ جاؤں، انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں ہی آ جاتی۔ وہ آئیں تو آپ نے کہا آپ اپنے بیٹے سے ناراض ہیں، کہا جی میں ناراض ہوں۔ کیا ناراضگی، اب سننا ذرا کیا ناراضگی ہے، کہا یا رسول اللہ کوئی گلہ نہیں اس کے دین کا، راتوں کو اٹھ کے تہجد میں قرآن پڑھتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، لیکن جب بھی مجھ سے بات کرتا ہے تو بڑی بدتمیزی سے کرتا ہے، اوکھا ہو کے بولتا ہے، تو اس سے میرا دل ٹوٹ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا معاف کر دو، تو اتنی دکھی تھی، اللہ کے نبی کے کہنے پر بھی کہا یا رسول اللہ میرا جی نہیں چاہتا میں اسے معاف کروں۔ آپ نے فرمایا اگر میں اسے آگ میں جلاؤں تو سفارش کرو گی، کہا جی پھر تو کروں گی، اتنا تو میرا جگر نہیں کہ جلتا دیکھو۔ آپ نے فرمایا اگر تو نے اسے معاف نہ کیا تو یہ اللہ کی آگ میں جلے گا۔ اچھا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں۔ آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ، اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کی جان نکل گئی۔ پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا، قبر میں اتارا، اور پھر یہ اعلان کیا جس نے ماں باپ کو تنگ کیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ اس کا صدقہ قبول ہے۔ تو عاق لوالدیہ، عاق لوالدیہ۔ تو بھائیو ماں باپ بہت بڑا خزانہ ہے۔ میرے نبی جیسی ہستی نے کہا کاش میری ماں ہوتی، میں ان کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے آواز آتی محمد، تو میں اپنی ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ میرے نبی جنت میں گئے تو آپ نے تلاوت سنی، آپ نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے، کہا جی حارثہ بن نعمان۔ تو آپ بڑے حیران ہوئے، حارثہ بن نعمان تو زندہ بیٹھا ہے، میں آپ سپیکر مل جل کے آپ کو 1000-1200 کا مجمع ہے تو آپ کے لیے سپیکر لگا ہوا ہے، حارثہ مدینے میں قرآن پڑھتا ہے، 7 آسمان کو چیر کے آواز جنت میں چلی جاتی۔ آپ نے کہا وہ کیسے، کہا جی ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب قرآن پڑھتا اللہ ساری جنت کو سناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اپنے والدین کی دعا لینا بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑا خزانہ ہے۔ تیسرا میرے نبی نے فرمایا قاطع رحم، رشتوں کو توڑنے والا، لڑائی جھگڑے کرنے والا۔ میرے بھائیو
اسلام پیغام محبت ہے، نفرت نہیں۔ اسلام پیغام اس کے ساتھ دوسرے کو بھی جوڑ دوں، المشاحن، جو دل میں کسی کے لیے نفرت رکھتا ہو، بغض رکھتا ہو، کینہ رکھتا ہو، حسد رکھتا ہو، ان سب کے لیے جنت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ پوری دنیا کے انسانوں کی مشترکہ ڈیمانڈ، عزت دو، محبت دو، درگزر کرو، یہ ماسٹر کی ہے۔ جیسے یہ جاتے ہیں نا حرم شریف، تو بڑے بڑے ہوٹل بن گئے، کتنے 100 ہزاروں کمرے ہیں، تو ہر کمرے کا ایک وہ کارڈ ہوتا ہے جس سے وہ کھل جاتا ہے، لیکن ایک کارڈ عملے کے پاس ہوتا ہے جس سے سارے کمروں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ پوری دنیا کے مرد عورتوں کے دل ایک کمرہ ہے، اس پر دروازہ لگا ہوا بند ہے، اس کی جو چابی ہے نا وہ محبت ہے، ماسٹر کی۔ محبت دو، عزت دو، احترام دو، کوئی خطا ہو جائے معاف کرو۔ اگر یہ صفت نہیں ہے تو رمضان کے روزے بھی معاف نہیں کروا سکیں گے۔ میرے بھائیو، جیسے میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے نا، ایسے میرے دل سے نکلنے والی لہریں بھی آپ تک پہنچ رہی ہیں۔ تو محبتیں پوری دنیا کے 7 ارب انسانوں کی ضرورت۔ میرے نبی نے پوچھا اسلام کا سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز، آپ نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا جہاد، آپ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا روزہ، آپ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا حج، آپ نے فرمایا نہیں۔ کہا یا رسول اللہ پھر کیا ہے؟ تو آپ نے کہا محبت، اللہ کے لیے محبت کرنا۔ اس وقت پوری دنیا میں اللہ نے مجھے کئی دفعہ پھرائی ہے، محبتوں سے دنیا خالی ہو چکی۔ یہ بہت بڑا سرمایہ ہے۔ ان ماؤں سے کہتا ہوں، والدین سے کہتا ہوں، اگر اولاد کو نیک بنانا ہے اور آپ چاہتے ہو کہ جو آپ چاہتے ہیں ان کے اندر چلا جائے، تو ان کو محبت دو۔ ڈیٹا جاتا ہے نا، یہ آج کل پتہ نہیں یہ کیا ہے، یہ جو فون ہوتے ہیں ان میں بلوٹوتھ لگا ہوتا ہے، اگلے کا ڈیٹا لینے کے لیے اس کا بلوٹوتھ اور اپنا آن کرو تو ڈیٹا شفٹ ہو جاتا ہے۔ ہمارے دلوں میں کسی کے لیے غصہ ہے، کسی کے لیے نفرت ہے، کسی کے لیے چڑ ہے، کسی کے لیے حسد ہے، کسی کے لیے بغض ہے، کسی کے لیے کینہ ہے۔ شیشے پہ تیل لگ جائے تو صورت غائب ہو جاتی، جب دل میں یہ گندگیاں آتی ہیں تو ایمان کی صورت غائب ہو جاتی، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، بھائیو محبتیں بانٹو، محبتیں تقسیم کرو، اپنے دلوں کو صاف کرنا سیکھو۔ اور سب سے بڑا رشتہ جس میں سب سے زیادہ محبت کی ضرورت ہے وہ خامند کا بیوی سے اور بیوی کا خامند سے۔ اللہ نے والدین کے لیے چند آیات اتاری، بہن بھائیوں کے لیے چند آیات ہیں، اولاد کے لیے چند آیات ہیں، لیکن خامند اور بیوی کے رشتے کے لیے سینکڑوں آیات ہیں۔ قرآن بھرا پڑا ہے، سورۃ بقرہ میں، سورۃ آل عمران میں، سورہ نساء میں، سورہ طلاق میں بھرا پڑا ہے۔ آگے بھی چلے جاؤ تو عورتوں کے حقوق، اور خاص طور پر بیوی کے حقوق۔ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو کہیں ماں باپ پس رہے ہیں بیوی کی وجہ سے، یہ بہت کم ہے، اور کہیں بیویاں پس رہی ہیں سسرال ساس سسر کی وجہ سے، یہ بہت زیادہ ہے۔ کیونکہ جتنے میں سنتا ہوں گھروں کی مشکلات، تو اس میں جو میرے سامنے پچھلے 20 سال سے انالیسز آیا ہے، بہت کم عورتیں ہیں جو بد زبان ہیں یا اپنے گھر کو خراب کر بیٹھتی ہیں۔ زیادہ تر میں درد سے کہہ رہا ہوں، ہمارا سسرالی معاشرہ وہ سخت۔ خامند کا بیوی پہ حق ہے، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، خامند کے ماں باپ کا بیوی پہ حق نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بیویاں اپنے خامند کے والدین کی خدمت نہ کریں، یہ اپنے والدین کو چھوڑ کے آ گئی ہیں تو ان کو اپنا ماں باپ بنا لیں۔ اور خامند کے ماں باپ سے کہتا ہوں، انہوں نے اپنی بیٹی کو کسی کے ہاتھ دے کر بیچ دیا ہے، تو اس آنے والی کو اپنی بیٹی بنا لیں۔ لیکن پتہ نہیں کیا ہے، چاہے کوئی دیندار خاندان ہے، چاہے کوئی دنیا دار خاندان ہے، سسرالی معاشرہ بہت اپسٹ۔ کوئی اس کے لیے بڑے پیسے نہیں چاہیے، صرف محبت چاہیے۔ آپ اپنے دل کو کھول دو، ماں باپ سے جڑ جاؤ گے، بیوی سے جڑ جاؤ گے، بیوی خامن سے جڑ جائے گی۔ لیکن تانے طنز، آپ میں بہت سارے لوگ مینوفیکچرر ہوں گے، آپ لوگ ڈائی کی کتنی حفاظت کرتے ہو؟ ڈائی، کسی میں بوتل بن رہی ہے، کسی میں پرزہ بن رہا ہے، کسی میں کچھ بن رہا ہے، کسی میں یہ فون بن رہا ہے، تو اس ڈائی پر لوگ ایسے کھڑے ہوتے ہیں کہ کہیں کوئی خراش نہ آ جائے، کیونکہ اگر ہلکی سی بھی خراش آ جائے تو جو پرزہ بن رہا ہے اس میں فالٹ آ جاتا ہے۔ یہ میرے بات ٹھیک ہے نا؟
بولو. لگتا بھوک زیادہ لگی تو ہے. اب میرے ایک بات سنو, میں بڑے درد سے کہہ رہا ہوں. وہ بھائی یہ لینڈ کروزر ہے, اس کی ڈائی اور کروڑوں اربوں روپے کی ہے, اور یہ مرسڈیز ہے, اس کی ڈائی کروڑوں اربوں روپے کی ہے, اور یہ رولز رائس ہے, اس کی تو اربوں خربوں میں ڈائی ہے. اس پر ہر وقت انسپیکشن کمپیوٹر لگے ہوئے ہیں کہ ذرہ برابر خراش نہ آئے. کائنات کا سب سے قیمتی پرزہ انسان ہے, اور کائنات کی سب سے قیمتی ڈائی عورت ہے, اور اسے نو ہی تباہ کر دیتا سسرالی معاشرے. جو بچی آتے ہی تانے سننا شروع کرے اور کسی طرف سے تعریف نہ سنے, کسی طرف سے وہ اپنی ہمدردی کا بول نہ سنے, تو ڈائی پر تو خراش نہیں آئی, شگاف پڑ گئے. اب جو اس میں چیز تیار ہو رہی ہے, انسان, وہ پیدائشی مریض ہوگا, وہ پیدائشی نفسیاتی کیس ہوگا. ایک سب سے قیمتی ڈائی کو رول دیا جاتا. چند دن پہلے میں باہر نکلا گھر سے, تو ایک ماں بیٹی آئی تھی, چھوٹی سی بچی کو, میرے خیال 16-17 سال, ایک بچی اس کے ساتھ. مجھے دیکھتی ہی رونے لگی. یہ واقعات کی ایک لائن لگی ہوئی ہے, چونکہ ابھی چند دن پہلے ہو تو سنا رہا ہوں کہ مولانا صاحب صبح سے شام تک سب کی خدمت کرتی ہوں, اور یہ میری بچی رول گئی ہے, اس کو بھی نہیں دیکھ پاتی, اور جب کبھی تھک ہار کے کہہ دوں جی مجھ سے نہیں ہوتا, تو پھر ایک گالیوں کا طوفان ہوتا. یہ ہر گھر کی کہانی. اللہ کے واسطے اپنے رشتوں کو جوڑو. پیسہ نہیں چاہیے, میٹھا بول چاہیے. خامد کو عورت سے کوئی پیسہ نہیں چاہیے, عزت چاہیے, میٹھا بول چاہیے. بیوی کو خامد سے کوئی سونا چاندی نہیں چاہیے, میٹھا بول چاہیے, محبت چاہیے. اولاد کو ماں باپ سے, ماں باپ کو اولاد سے محبت چاہیے. بہت ماں باپ کا دخل ہے آج کی اولاد کے نافرمان ہونے میں. زبردستی کرتے ہیں, ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں. ایک یہ جو آ گیا اسکول سسٹم, 3 سال کی ان ماؤں سے کہہ رہا ہوں, 3 سال کے بچے کو اسکول بھیجتے ہوئے تمہیں رحم نہیں آتا؟ وہ تمہارا فرما بردار کیسے بنے گا؟ وہ روتا ہو جاتا ہے, روتا ہو. 3 سال میں اس کا دماغ بن رہا ہوتا ہے. جب اس پر ایک دم لوڈ ڈالا جاتا ہے, جیسے اس بلب اور یہ لائٹ کے پر لوڈ زیادہ آ جائے تو یہ پھٹ جائے گی. تو جب 3 سال کا بچہ اسکول جاتا ہے اور اس پر بوجھ پڑتا ہے, ماں کی جدائی کے لیے روتا ہے. میں تو 11 سال کا, میرے والدین نے مجھے بھیج دیا 60s میں سینٹرل ماڈل اسکول اور سینٹ اینتھنی لاہور کے عالی شان اسکول تھے, ان دونوں میں ہمیشہ مقابلہ رہتا تھا. میں 11 سال کا تھا اور میں رضائی میں, ہاسٹل میں ڈال دیا, میں رضائی میں سر دے کے روتا رہتا تھا. 6ٹھی 7ویں 8ویں 3 سال میرے آنسو بہے, پھر میرا دل والدین کے لیے بند ہو گیا. پھر مرتے دم تک تبلیغ میں لگنے کے بعد میں نے ان کی خدمت کی, لیکن محبت میرے دل سے نکل گئی. میرا چھوٹا بھائی اپنی ماں پر ایسے قربان ہوتا تھا, لاڈ کرتا تھا, حالانکہ وہ باپ بن چکا تھا, ڈاکٹر. میں اپنی بیگم سے کہتا, پتہ نہیں جیسے یہ طاہر میاں اپنی ماں سے لاڈ کرتا ہے, میرے دل میں یہ محبت نہیں اٹھتی. حالانکہ خدمت پوری, ادب پورا, احترام پورا, لیکن دل سے محبت میرے ماں باپ نے خود ختم کی. جو وقت تھا میرا ماں باپ سے جڑنے کا, وہ مجھے بھیج. کتنے مالدار لوگ ہیں, بچوں کو انگلینڈ بھیجو, امریکہ بھیجو, کہ وہاں اعلیٰ تعلیم لے کر آئیں. وہ تعلیم تو پتہ نہیں لیتے ہیں کہ نہیں لیتے, لیکن میرے بھائیو وہ بہت کچھ ضائع کر کے آتے. میں اسلام آباد سے کل آ رہا ہوں, ایک فیملی کینیڈا سے آئی تھی. ہمارا بیٹا ہمیں چھوڑ, ہم گئے تھے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے, ہمارا بیٹا ہمیں چھوڑ کے ہی چلا گیا. تو ہمارا اسکول سسٹم ہو کاروبار بن چکا ہے, ہمارے ہاسپٹل کاروبار بن چکے ہیں, ہماری عدالتیں کاروبار بن چکے ہیں. اس ملک کی تباہی کے لیے اتنا ہی کافی ہے, جہاں انصاف بھی کاروبار ہو, جہاں مریض بھی کاروبار ہو, اور جہاں معصوم بچہ بھی کاروبار ہو. میرا نبی کہتا ہے 7 سال تک بچے کو نماز بھی نہ کہو تو کیا کرو, گود دو, کہ ماں اس کو گود دیں, ریس منتقل ہوگی, محبت دیں. وہ روتا جاتا, روتا آتا ہے. ظلم و ستم ہے میری نسل پر, میں کیا کروں, کدھر جا کر ٹکر ماروں. ماں باپ ظالم ہیں. ظلم ہے ان ماؤں کا جو 3 سال کے بچے کو اسکول بھیجتی. روزی ماتھے پہ لکھی ہوئی ہے, ڈگری پہ نہیں. عزت ذلت آسمان کے فیصلے ہیں.
ریگولر آسانی سے بچوں کو، پھر اوپر او لیول، اے لیول، پھر اے کتنے آئے، بی کتنے آئے، سی کتنے بچے خودکشی کر گئے. آپس میں بھی محبت سے رہو، بچوں کو بھی پیار دو. مجھے ایک بچہ ملا چند دن پہلے، کہ جی میں اور وہ اس نے پورے پنجاب میں ٹاپ کیا ایف ایس سی میں، کہ جی میں 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کر چکا ہوں. میں نے کہا تم نے تو ٹاپ کیا ہے، وہ وہاں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے. کہ جی میرے ماں باپ آپس میں اتنا لڑتے ہیں کہ میں نے دل برداشتہ ہو کر 2 دفعہ گولیاں کھائیں، لیکن دونوں دفعہ میرا معدہ واش کیا گیا، اللہ نے مجھے بچا لیا. ماں باپ کی آپس کی لڑائی اولاد کو اس طرح تباہ کر دیتی ہے، اور اولاد پر زبردستی کا دباؤ. اولاد کو پیار دو، محبت دو، رشتوں کو پیار دو، محبت دو، اور رشتوں میں ماں باپ کے لیے بیوی کو ذلیل نہ کرو، بیوی کے لیے ماں باپ کو ذلیل نہ کرو. اولاد پر ایسا پریشر مت ڈالو کہ وہ دل میں آپ سے دور ہو جائیں. انہیں اپنے سے دور نہ کرو، انہیں اللہ کے واسطے ٹائم دو. اس موبائل نے اولاد سے ماں چھین لی ہے، باپ چھین لیا ہے. گھر میں آ کر ماں بھی لگی ہوئی ہے یوٹیوب پر اور باپ بھی لگا ہوا ہے، اور بچہ ادھر سے آتا ہے تو ڈانٹ پڑتی، ادھر سے آتا ہے تو ڈانٹ پڑتی. ابھی ڈرامہ کی قسط مکمل نہیں ہوئی. آپ کی سب سے بڑی دولت آپ کی اولاد ہے. اللہ کے واسطے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یوٹیوب نہ دیکھو، ایک ضرورت کی سے، لیکن اللہ کے واسطے جب آپ بچوں کے ساتھ بیٹھو ہر چیز آف کر دو. اب گھر تشریف لائیں، موبائل فون آف کر دیں. اب آپ کے کاروبار کا ٹائم نہیں، اب یہ ٹائم آپ کے گھر والوں کا ہے، آپ کے بچوں کا ہے، آپ کی بیوی کا ہے. آپ کی بیوی آپ سے بات کر رہی ہوتی ہے، ایک دم گھنٹی بجتی ہے، آپ اس کو چھوڑ کے فون پہ چلے جاتے ہیں. یہ عزت نفس کو تباہ کر دینے والی چیز. خامد بات کر رہا ہے، بیوی فون کان سے لگا لیتی، یہ عزت نفس کو توڑ دینے والی چیز. بچہ آ کے بات کرتا ہے، ماں موبائل کو دیکھتے کہ بولو سن دی پئی ہاں کی بھوکنا. اولاد برباد ہو جاتی. آپ کو میرے اپنے نبی کی 2 چیزیں بتاتا. جب میرے نبی کو اچھا بڑی سرکار میں نے پتہ ہی نہیں، یہ نہیں مجھے کہے گا نا مولانا تو بس میں اتنا ہی کروں گا. جی فرماؤ. اپنے نبی کے اخلاق دیکھنا. نہیں مجھے کہتا بھائی جان جی بولو. جب میرے نبی کو کوئی بلا تھا یا رسول اللہ، آپ بھی دیکھیں آپ بھی دیکھیں، وہ ایسے نہیں کرتے، وہ ایسے کرتے. کیا کہ پورا چہرہ دیتے تھے، پوری چھاتی دیتے تھے. ادھر سے کوئی بلا تھا یا رسول اللہ تو آپ پورا فل اس کو توجہ دیتے تھے. توجہ فرمائیں نہیں، آپ کہتے ہیں بھائی توجہ کرو، بھائی توجہ کرو. توجہ کا مطلب ہوتا ہے چہرہ ابو تھا میرے الکار. بھائیو محبتیں مٹ گئی. مجھے 20 سال ہو گئے یہ پیغام سناتے ہوئے. اللہ کی قسم اگر دلوں میں نفرت ہوگی، نہ نماز کام آئے گی، نہ روزہ کام آئے گا، نہ حج کام آئے گا، نہ زکوٰۃ کام آئے گی، نہ یہ دیگیں چڑھانا کام آئے گا. اگر دل صاف نہیں تو ہر شے برباد ہو جائے گی. دل صاف کرو. کمرہ صاف ستھرا ہو نا تو ایک چیئر پڑی ہوئی بھی خوبصورت نظر آتی ہے، اور کمرہ گندا ہو تو سونے کا تاروں کا قالین بچھا دو تو وہ بھی گندا ہو جائے گا. صاف دل کے ساتھ تھوڑی سی بھی بندگی کرو گے تو اللہ کو خوبصورت نظر آئے گی. غلیظ گندے دل کے ساتھ اگر کرو گے تو کیا اس میں خوبصورتی نظر آئے گی. اب بھائی اپنی نظریں کی حفاظت کرو. کیا مطلب بھائی کوئی مرد کسی غیر عورت کو نہ دیکھے، کوئی عورت کسی غیر مرد کو نہ دیکھے. یہ نظروں کی حفاظت کا چھوٹا سا جز ہے، چھوٹا سا. سب سے بڑی بد نظری ہے عیب دیکھ. میں نہیں ان کے عیب تلاش کرتا ہوں، نہیں میرے عیب تلاش کرتا رہے. یہ سب سے بڑی بد نظری ہے. یہ آنکھوں کا پردہ اٹھ جائے نا اور جھکے نہیں تو یہ آنکھیں برباد ہو جاتی ہیں، گندگی پڑھ کے. جو لوگوں کے عیب دیکھتا ہے یا دیکھتی ہے اور ہر وقت خوبیوں میں بھی کمیاں دیکھتے رہتے ہیں تو ان کے دل کی آنکھیں برباد ہو جاتی، اندھے ہو جاتے. میں عرصے سے ایک پیغام سنا رہا، آؤ بھائی فرقہ واریت سے باہر آ جاؤ. تمہارا جو فرقہ ہے تمہیں مبارک ہو، پر مسلمان بن کے چلو. تمہارا جو مسلک ہے اس پہ چلو، پر اللہ کے واسطے امت بن کے چلو. ماں کو پیار دو. انسان سب سے زیادہ محبت کا بھوکا ہے، سب سے زیادہ. دنیا کی سب سے بڑی ڈیمانڈ 7 ارب انسانوں کی عادات الگ، خواہشات الگ، ضروریات الگ، لیکن 7 ارب انسانوں کی ایک ڈیمانڈ مشترک ہے، یہ عورتوں یا مردوں، کہ مجھے محبت ملے، مجھے عزت ملے.
مجھے محبت ملے، مجھے عزت ملے۔ بھائیو، اپنے رمضان کو اگر قیمتی بنانا ہے تو یہ میری آخری نصیحت صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، پوری زندگی کے لیے دلوں کو صاف کرنا، دل کو صاف کر۔ ایک حدیث سنا تھا، میرے نبی نے فرمایا، میرے بیٹے انس، میری ایک بہت بڑی سنت ہے۔ یہ بہت بڑی کا لفظ داڑھی پہ نہیں کہا، پگڑی پہ نہیں کہا۔ میرے بیٹے انس، میری ایک بہت بڑی سنت ہے، اگر تو اس پہ عمل کر گیا تو جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ صبح شام اپنے دل کو سب کی نفرت سے پاک کر دو، سب کی نفرت سے پاک کر دو۔ لوگ زیادتی کریں گے، عورتیں عورتوں پر زیادتی کریں گی، مرد مردوں پہ زیادتی کریں گے۔ اللہ کے لیے معاف کر دو، اللہ کے لیے معاف کر دو، اللہ کے لیے معاف کر دو، تو آپ دیکھو گے آپ کی زندگی دنیا میں جنت بن جائے گی۔ سب سے حسن سلوک ڈیمانڈ ہے، اور خاص طور پر آپ ان سے نوکرانیوں سے، نوکروں سے ہمارے ماحول میں بہت بدتمیزی ہوتی۔ چلو دروازہ کھول، چلو چائے لے کے آ۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، پیارے چائے لے کے آ جاؤ، پیارے دروازہ کھول دو، تو غریب کا دل ایڈا بڑا ہو جائے گا۔ جب آپ یہ بیچارے غریب ہیں تو تمہاری مزدوری کر رہے ہیں نا، خوشحال ہوتے تو ہمارے پاس کیوں آتے؟ اور میرے نبی نے کہا، جو غریبوں کو اپنے قریب رکھے گا اللہ اسے قیامت کے دن اپنے قریب رکھے گا۔ یہ بیگم صاحب کے ہاتھ سے پورا ٹی سیٹ ٹوٹ جائے، کہیں گے اوہ ٹوٹ گیا، اور نوکرانی کے ہاتھ سے پیالی ٹوٹ جائے تو حشر نشر ہو جائے گا۔ تمہارے اپنے ہاتھوں سے گاڑی چاہے تباہ ہو جائے، کہو گے اوہ ٹوٹ پوٹ گئی، اور ڈرائیور سے خراش بھی لگ جائے تو تم اس کی اگلی پچھلی نسلیں گالیوں سے برباد کر دو۔ تو آپ سب وہ لوگ جن کے پاس ملازم ہیں، نوکر ہیں، آپ چناب گلاب کے ممبر ہیں، تو اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے، دیکھو میں ہاں ان سب سے ہٹو، اپنے نوکروں کے ساتھ بول میٹھا کرو، ان سے ڈانٹ ڈپٹ چھوڑ، ان کی خطاؤں سے درگزر کیا کرو، اللہ تمہاری خطاؤں سے درگزر کرے گا۔ میرے نبی نے کہا، غریب کو قریب کرو، اللہ تمہیں اپنے قریب کرے گا۔ ہمارا یہ ٹھیک ہے، ہمارے نوکر ملازم بھی بددیانتی کرتے ہیں، میرے نبی نے کہا اپنے ملازم کو مارنا نہیں، پیٹنا نہیں، گالی گلوچ نہ دینا، اگر تمہارا کام صحیح نہیں کرتا فارغ کر دو، فارغ کرنا کوئی ظلم نہیں۔ ماں بہن کی گالی، اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے جب ماں بہن کی گالی دی جاتی، اور پورا بازار گالیاں دے رہا ہے، چند ہزار پہ، چند لاکھ پہ، اور چھوٹی چھوٹی خطاؤں پہ نوکر نوکرانیاں، ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ وہ بیچارے بھوک کی وجہ سے آپ کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے دلوں پر راج کرنا چاہتے ہیں، زبان کا بول میٹھا کر لیں، معاف کرنا سیکھ لیں، محبت کرنا سیکھ لیں، آپ کا سارے دل کا ڈیٹا آگے شفٹ، نوکر کی طرف بھی، بیوی کی طرف بھی، خامند کی طرف بھی، اولاد کی طرف بھی شفٹ ہو جائے گا۔ اور رشتوں میں سب سے عظیم رشتہ خامند بیوی ہے، اللہ کے واسطے اسے اپنی انا پہ قربان نہ کریں۔ یہ سب سے خوبصورت رشتہ ہے، سب سے عظیم رشتہ ہے، اور اللہ کی شان ہے، سب سے کمزور رشتہ ہے کہ باقی کوئی رشتہ نہیں ٹوٹتا، اور یہ رشتہ ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی، طلاق سے بچنا، جب طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ میں نے ایک یونیورسٹی لاہور میں بیان کیا، تو بیان کے بعد میں بیٹھا تھا ان کے وی سی کے آفس میں، تو مجھے باہر سے رونے کی آواز آئی، تو میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہا جی ایک بچی آپ سے ملنا چاہتی ہے، ہم روک رہے ہیں، بہت رو رہی ہے۔ میں خود باہر چلا گیا، میں نے کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہا جی آپ سے بات کرنی، تو ساتھ ہی چھوٹا سا کمرہ تھا، میں نے کہا آ جاؤ، بیٹھ گئی۔ کیوں رو رہی ہو؟ وہ کہنے لگی مولانا آپ عورتوں کے بڑے حقوق بیان کرتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے طلاق شدہ لڑکیوں کے حقوق بیان نہیں کیے۔ تو مجھے ایک دم ایسے گولی لگی کہ واقعی میں ماں، بیوی، باپ، بہنوں کے بیان کرتا تھا، طلاق شدہ، ایک دم مجھے حدیث نے آ کر ایسے مجھے کرنٹ مارا کہ میرے نبی نے، اچھا میں پہلے اس کو، میں نے کہا کیوں تمہیں طلاق ہوگی؟ کہا جی۔ میں نے کہا کیوں ہوئی؟ کہا جی میرا خاوند بہت اچھا تھا، ہماری آپس میں بہت محبت تھی، لیکن میرا سورا روز کہتا اے مینو چنگی نہیں لگدی، اینو طلاق دے دے، اے مینو چنگی نہیں لگدی، اینو طلاق دے دے۔ ارے بھائیو، ہم اپنے بچوں کے ارمان کتنے پورے کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ارمان پورے کرتے ہیں، اور جب سب سے بڑے ارمان کا وقت آتا ہے شادی، تو ماں باپ رکاوٹ، نہیں اتھے نہیں ہومن دے گے، اتھے نہیں ہومن دے گے، اتھے ہی کرنی، اسی جٹ ہیں جٹاں نو دیونی ہے، بٹ ہیں بٹاں نو دیونی ہے، نٹ ہیں جٹ بٹ نٹ پتہ نہیں کتھوں کٹے ہو۔ ارے میرے بھائیو، نیکی دیکھو، نیکی دیکھو، پیسہ نہ دیکھو، نیکی دیکھو۔ بھائیو، آدمی
पैसे से बड़ा नहीं बनता, मालदार बनता है। औरत पैसे से बड़ी नहीं बनती, मालदार बनती है। बड़ा वो है जिसमें सिफात हो, बड़ी वो है जिसमें सिफात हो। तो इन रिश्तों को इज्जत दो। छोटा बनना सीखो, अल्लाह बड़ा कर देगा। किसी सरनगू सी टहनी पे रखेंगे चार तिनके, न बुलंद शाख होगी न गिरेगा आशियाना। छोटा बनना सीख लो, अल्लाह बड़ा कर देगा। माफ करना सीख लो, अल्लाह इज्जत दे देगा। दरगुजर करना सीख लो, अल्लाह ठंडक पहुंचा देगा। अपने नबी की जिंदगी पढ़ो, अपनी औलाद, अपने भाई। देखो हमारे मुल्क में बहनों को हक नहीं मिलता, हक दिया करो। मैं इसको बयान करता रहता हूं, तो बहुत से लोगों ने माशाल्लाह अपनी बहनों को हक दिया। तो एक दफा एक जमींदार मेरे पास आया, कहने लगा जी थोड़े बयान सुन के, अच्छा हमारे यहाँ कोई, हमारे जिम्मेदारों में कोई बहन अपने भाइयों से बाप की जमीन का हिस्सा मांग ले तो उसको वो जलील करते हैं कि कोई कुत्ते को ऐसे जलील नहीं समझता जैसे उस लड़की को जलील समझता। उससे बाइकआउट कर देते। वो आमतौर पर जली अंगूठे लगवा के पटवारी को रिश्वत दे के जमीन अपने नाम लगा लेते। तो मेरा बयान सुना, एक मंडी बहाउद्दीन का था, मेरे पास आया, कहने लगा मैं अपनी बहन को बुलाया, मैं क्या अपना ले जमीन ले अपनी। तो वो कहने कि नहीं भाई बस मैं दे छड़ी, बस मैं दे छड़ी। मैंने कहा अच्छा मैं तेरे नाम करा देता हूं, उसके बाद तुम खुशी से मुझे वापस करोगी तो मैं ले लूंगा। मैंने कहा ठीक है। जब उसके नाम हो गई ना, कहता मैं तो कर गया। मैं कहा हुण की ख्याल है, देनी है कि नहीं? मेरे अपने निक्के निक्के बाल हैं, मैं क्यों दूं? बच्चियां बहुत कीमती दौलत। मेरे नबी को अल्लाह ने बच्चियां ही दी, और क्या मेरे नबी ने उनको मोहब्बत से पाला। एक हदीस याद आ गई, मेरे नबी ने कहा ये जो मेरे मदीने के सहाबा है ना, ये बड़े आलीशान लोग हैं। किस बात पे आलीशान है? तहज्जुद बड़ी पढ़ते हैं, रोजे बड़े रखते हैं। आप सब सुने, ससुर भी बैठे होंगे, सासें भी बैठी होंगी, बहुएं भी बैठी होंगी। मेरे नबी ने फरमाया मेरे मदीने वाले बड़े आलीशान लोग। किस वजह से या रसूलल्लाह? कहा ये जब किसी की बेटी को ले आते हैं ना ब्याह के, तो बच्ची अपने ससुराल में जाके ऐसे होती है कि उसे पता ही नहीं चलता मैं ससुराल में हूं या मां बाप के घर में हूं, इतनी मोहब्बत देते। अल्लाह के वास्ते अपनी मुआशरत को ठीक करो, जबान के बोल मोहब्बत से भर लो, इनको शहद लगा लो, गालियां ताने तंज निकाल दो अल्लाह के वास्ते। मैं आपको नहीं कहता हूं इतने नफल पढ़ो, इतने तहज्जुद पढ़ो, इतने नफली रोजे रखो, इतने हज उम्रे करो। मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, इस बोल से मोहब्बत पैदा होती है, इसी बोल से नफरत पैदा होती है। औलाद को इज्जत दो, फिर इज्जत वापस आएगी। ये मेरे नबी का घर, और यहाँ ये हमारी बहन बैठी हैं, यहाँ मेरे नबी की बेटी का घर हजरत फातिमा। 4 कदम का फासला है, आना जाना कभी कभी नहीं, हर रोज या दूसरे दिन तीसरे दिन। और मेरे नबी का प्रोटोकॉल क्या था बेटी के लिए? आप जमीन में कभी बैठे होते थे, कभी आप चेयर पे होते थे, कुर्सी थी मेरे नबी के घर में, कभी आप चारपाई पे। जब जन्नत की औरतों के सरदार घर में एंटर होती वो दरवाजा और ये मेरे नबी बैठे हैं, तो आप आगे नहीं आने देते थे, एकदम खड़े हो जाते, वो भाग के आगे जाते थे तेजी से, और जाकर अपनी बेटी का हाथ पकड़ लेते थे, फिर उनका बेटी का हाथ चूमते थे, फिर हाथ पकड़े 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 पहले बेटी को बिठाते फिर खुद बैठते थे। हमारा हिंदू मुआशरा है। हिंदुस्तान में इस्लाम आया इबादत की हद तक, मुआशरत को टच नहीं कर सके। हमारी मुआशरत हिंदुआना है। मैं एक दफा अपने उस्ताद मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह मौलाना जमशेद साहब के लिए शहद की बोतल, उसने शहद की बोतल 10 रुपए दिया। मैंने कहा हजरत जी आपके लिए हदिया लाया हूं शहद। कहने के कहां से लाए हो? मैंने कहा जी मेरे अपने बाग का है। सुनो आप, मेरे उस्ताद कहने लगे तेरे बाप ने अपनी बहनों को जमीन में से हिस्सा दिया था? तेरे बाप ने अपनी बहनों को जमीन में से हिस्सा दिया था? यानी अगर दिया था तो फिर ये शहद लेता हूं, अगर नहीं दिया था फिर जमीन ही हलाल नहीं तो शहद क्यों हलाल? मैं कहा उस्ताद जी अल्लाह का शुक्र है मेरे बाप की बहन ही कोई नहीं थी, बस 2 फिरा मौजा नाल वंड ली आपस में। कहने के अच्छा तेरे दादे ने अपनी बहनों को हिस्सा दिया था? मैंने कहा हुजूर मैं उसको पैदा ही नहीं हुआ था, मैनू पता ही कोई नहीं, मैं तो दादे ने वेख्या ही कोई। तो कहने ठीक रखना, इतनी एहतियात। कोई चोर चोरी कर जाए आप थाने में रपट करा देते हैं। जिन भाइयों ने बहनों का हक खाया हो ये चोर नहीं है?
اس سے بڑی چوری اور کیا ہوگی کہ جس بہن نے اسی چھاتی سے دودھ پیا جس سے تم نے پیا، اسی پیٹ سے نکلی جس سے تم نکلے، اسی چھت میں پروان چڑھی جس میں تم پروان چڑھے، اور آج چند ٹکوں پر تم اپنی بہن کو ذلیل کر رہے ہو. کیسے نہیں دیونا؟ چھوڑ جاؤ گے ٹک ہرس و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب دلاد چلے گا بنچار. میں ہمیشہ معاشرت کو بیان کرتا ہوں کہ یہ ختم ہو چکی ہے. دیکھو میرے نبی کی حدیث سنو، آپ نے کہا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل. دیکھو لوگوں، میں نے شادیاں کی اور بیٹیوں کی شادیاں کی، پہلے اللہ کی وحی آئی پھر میں نے قدم اٹھایا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ مانگنے آئے ابو بکر، آپ نے انکار کر دیا. حضرت عمر رشتہ مانگنے آئے، آپ نے انکار کر دیا. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی کو کہا کہ آپ جائیں، آپ کا ہو جائے گا. کہنے کہ میں تو بہت غریب ہوں، مجھے دے دیں گے؟ کہا ہاں تم جاؤ. تو آپ تشریف لائے، 21 برس عمر تھی. تو آ کر بیٹھے تو آپ نے پوچھا علی کیسے آئے؟ تو شرم کی وجہ سے بول نہیں سکے. پھر آپ نے خود ہی کہا لگتا ہے فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہوگے. جی. اب دیکھو وہی آ چکی ہے، جبریل آ چکا ہے کہ فاطمہ علی کے لیے آسمانوں پہ طے ہو چکی ہے. اور میرے نبی نے کہا انشاءاللہ، انشاءاللہ، اللہ کے واسطے میری فریاد سنو. انشاءاللہ کیا کر اٹھ کے چلے گئے. بیٹی فاطمہ جیسی ہو، باپ محمد مصطفیٰ جیسا ہو، اور وہیں بیٹھے بیٹھے ہاں نہیں کر رہا. کیوں؟ اور جبریل آیا بیٹھا جی اتنے ہی کرنا ہے، سبق دینا تھا. تو آپ گھر گئے، بیٹی کو بلایا کہ بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا، ہاں کر دو، ہاں کر دو. سبحان اللہ. جب جبریل آ چکا ہے پھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ شادی بچی کی ہے، بچے کی ہے. اگر وہ کہتی ہے کہ میں نے یہاں شادی نہیں کرنی تو اللہ کے واسطے بیٹیوں کو زندہ دفن نہ کرو، ان کی رعایت کرو. ان کے چھوٹے چھوٹے تم خواہشات پوری کرتے رہو. زندگی کی سب سے بڑی خواہش پر ان کو ذبح کر دیا. بیٹے کی ہر خواہش کو پورا کیا، اور جب اس کی شادی زندگی گزارنے کا وقت ہے تو اس نے اپنی زندگی گزارنی، اپنی پسند کی گزارنی. اپنی پسند کا اظہار کوئی نافرمانی نہیں ہے، بلکہ ہمارا انکار ظلم ہے. نہیں نہیں ایسی اتنے نہیں کرنی ہے تو آرائی نہیں ہے، ایسی تو آرائیاں نہیں دیونی جب بڈھی ہو جائے. میں نے اپنے بچپن میں اپنے خاندان کی کتنی بڈھیاں ویکھیاں جنہاں دی شادی نہیں ہوئی. کیوں جی اسی باہر دیونی نہیں، اندر رشتہ کوئی نہیں، باہر دیتا کوئی نہیں، وہ اویں بڈھیاں مر گئیاں بغیر شادی. تو حضرت فاطمہ نے ہاں کر دی. تو پھر آپ باہر آئے اور کہا علی جاؤ لوگوں کو بلاؤ. پھر وہ آئے، مسجد بھر گئی. تو آپ ممبر پر کھڑے ہوئے، علی کو یہاں بٹھایا اور فرمایا کہ لوگوں، مجھے میرے اللہ نے پیغام دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی علی کے ساتھ کر دوں. تو میری بیٹی فاطمہ سے قیمتی نہیں، اور میں اللہ کے نبی کے سامنے ایک گندگی کا کیڑا ہوں. تو جب میرا نبی عظیم الشان ہو کر قاب قوسین او ادنا ہو کر بیٹی سے پوچھ رہا ہے تو یہ سبق دے رہا ہے طارق جمیل کو، نعیم کو، آپ کو، ان کو، کہ پوچھنا کیوں ہے شرط. پوچھتے نہیں جا کے بچی قبول نہیں کرواتے. اگر وہ کہہ دے نہیں تو نکاح نہیں ہو سکتا. تو جس نے قبول کرنا ہے وہ کہتی میں یہاں نہیں کرنا چاہتا، نہیں اتھے ہی کریں گے، اتھے ہی کریں گے. قبول کا مطلب ہے میں نے اس سے ساری زندگی کے لیے ہر کمی اور خوبی کے ساتھ قبول کر لیا. یہ لفظ اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. جی اس سے بھی نہیں ہوتا، اس سے بھی نہیں ہوتا، میں نے قبول کیا، یہ کہنا پڑتا ہے. بھائیو اپنے بچوں پہ رحم کرو، اپنی بچیوں پہ رحم کرو، ان کی رعایت کرو، ان کا خیال کرو، ان کی پسند ناپسند کا خیال کرو. تمہارے غلام بن جائیں گے. تمہارا سب سے بڑا سرمایہ تمہاری اولاد ہے. اگر انہیں آپ چاہتے ہو کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کی قبروں پہ جایا کریں تو انہیں محبت دے کے جاؤ، انہیں پریشرائز کر کے مت جاؤ. تو دلوں سے تمہارے نوکر جھولیاں اٹھا اٹھا کے تمہیں دعائیں دیں گے اگر ان کو تھوڑی سی محبت. غریب دا تا دل ویسے ہی بڑا کمزور جہا ہوندا ہے، ایک میٹھا بول دے تو قربان ہو جاتا.
تو بھائیو میری بہنوں، اپنے رمضان کو اور پوری زندگی کو قیمتی بناؤ، اس دل کو محبت سے بھر دو۔ اللہ کا فضل سنا رہا ہوں، دنیا کے 7 ارب انسان ہیں، میرے دل میں کسی کی نفرت نہیں، میری صرف تعریف نہیں ہوتی، مجھے گالیاں بھی پڑتی ہیں، مجھے کافر بھی کہتے ہیں، مجھے زندیق، اپنے ہمارے مسلک کے ایک بڑے علامہ صاحب نے کہا وہ تو زندیق ہے، لیکن اللہ کی قسم میرا دل سب سے صاف ہے۔ یہ نہیں کہ مجھے تکلیف نہیں ہوتی، میں رات کو جب لیٹتا ہوں میں کہتا ہوں یا اللہ میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کیا۔ یہ مسورات بیٹھی اب صبح روزانہ پہلا کام کرواتی ہیں گھر کی صفائی، جھاڑو، تو کل تب جھاڑو دلوایا، اج کیوں جھاڑو، کل والا جھاڑو اج کم نہیں آ سکتا، روزانہ صاف کرو، روزانہ صاف کرو، روزانہ صاف کرو، تب گھر صاف رہتے۔ تو بھائیو دل میں بھی جالے لگتے ہیں، یہ ایک دفعہ صاف کرنے سے نہیں ہوتا، مرتے دم تک اسے صاف کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو، تو اللہ کی قسم بڑے بڑے اولیاء آپ کی گرد کو نہیں پا سکیں گے، چونکہ یہ آپ لوگ رب سرمایہ والے ہو، تو ایک میں ایسا سرمایہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے رب کی قسم بڑے بڑے اولیاء ابدال بھی آپ کے قریب نہیں پہنچ سکیں گے کہ دل کو نفرتوں سے پاک کر دو۔ جس نے زیادتی کی ہے جاتے نو معاف کیت، جس نے ظلم کیا ہے جاتے نو معاف کیت، جس نے برائی چاہی ہے اچھائی چاہو، تو پھر آپ دیکھنا آپ کتنی ایک پاور بنتے ہیں، کتنی طاقت بنتے ہیں۔ تو میں یہ آخری میرا پیغام ہے کہ آؤ ہم امت بن کے رہیں، محبت سے چلیں، ایک دوسرے کو عزت دیں، رشتوں کی قدر کریں، اولاد پہ ایسا پریشر نہ ڈالیں کہ وہ ان کے اندر میں نفرت پیدا ہو جائے، بیوی کو ایسا ذلیل نہ کریں کہ وہ الگ بیٹھ کے آنسو بہائے، بیوی خامند کے ساتھ ایسی بدتمیزی نہ کرے کہ وہ مر جانے کی تمنا کرے، ماں باپ سسرال ساس سسر بہو پہ ایسا پریشر نہ ڈالیں کہ اس بیچاری کی زندگی اجیرن ہو جائے، ماں باپ بیٹی کی شادی کرنے کے بعد اسے خامند کے حوالے کریں، پیچھے سے ڈکٹیشن نہ دیں، ورنہ اپنی بیٹی کا گھر، کتنے بچیوں کے گھر برباد ہو گئے کہ وہ نادان ماں باپ کو کی سنتی رہی، خامند کی سنی نہیں، گھر ٹوٹ گئے۔ شادی کے بعد سب سے بڑا حق لڑکی پہ خامند کا ہوتا۔ دیکھو اگر بچی آ کر خامند سے مطالبہ کرے مجھے الگ گھر لے کر دو، تو یہ نافرمانی نہیں ہے۔ اگر آپ مالدار ہیں اپنے بیٹے کے لیے گھر بناؤ، اس میں اس کی بیوی کی ڈولی اتارو، یہ بچی نافرمان نہیں ہے، اس نے شریعت کا حق ہے اس کا۔ وہ کہتا نہیں میرے پاس تو اتنا پیسہ نہیں، تو پھر ایسا کرو کرائے پر لے کر دے دو۔ وہ کہتا نہیں مجھے اس کی بھی گنجائش نہیں، تو پھر اس بیوی کا حق کے واجب ایک کمرہ، ایک ٹوائلٹ، ایک کچن، یہ اس آنے والی بچی کا حق کے واجب ہے کہ اس کو آئسولیشن چاہیے، وہ باہر سے آئی ہے، تھوڑی اس کو اپنی تنہائی میں راحت چاہیے، لہٰذا یہ حق کے واجب ہے، ایک کمرہ ہو، ایک ٹوائلٹ ہو، ایک کچن ہو۔ اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتا تب وقت انشاءاللہ تسبیح پڑھو تے روزے رکھو، شادی نہ کرو، اللہ دنا انہیں کسی دی دین برباد نہ کرو۔ نہیں تو میری ماں دے اگو بول ہی نہیں سکنی، تو میرے پیو دے اگو سر نہیں چاہ سکنی۔ ارے بھائیو اللہ کے واسطے ہندو معاشرت سے باہر نکلو، ہندو معاشرت سے باہر نکلو، ہندو معاشرت سے باہر نکلو، محبتیں پھیلاؤ، محبتیں سیکھو۔ اللہ کی قسم صرف فرض پورے کر دو نا، بڑے بڑے نفلوں والے تمہارے پیچھے کرتے ہو قیامت کے دن۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہو، جب اللہ آپ کو ہمت دے تو تبلیغ میں کچھ وقت لگانا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ درود شریف پڑھو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ رمضان کی آمد ہے، اپنے خزانوں سے یا اللہ ہمیں اس کے قدردانی کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں روزے بھی نصیب فرما، تراویح بھی نصیب فرما، اور یا اللہ لیلۃ القدر بھی نصیب فرما، اور یا اللہ اس میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ پوری امت کو رمضان کی برکتیں نصیب فرما۔ جو ماں باپ کے نافرمان ہیں انہیں توبہ کی توفیق دے دے، جو شراب کے عادی ہیں انہیں جام توڑنے کی توفیق دے دے، جو رشتے ناتے توڑ کے بیٹھے ہیں انہیں جڑ کے چلنے والے کی توفیق دے دے، جو دل میں نفرتیں پال کے بیٹھے ہیں ان کی نفرتوں سے ان کے دلوں کو دھو دے، صاف کر دے۔ یا اللہ میرے دیس میں مذہب کی نفرت بہت زیادہ ہے، ہمیں امت بنا دے، ہمیں مسلمان بنا دے، ہمیں ان فرقہ واریت سے نکال کر
غلام مصطفیٰ بنا دے، غلام محمد بنا دے، غلام محمد بنا دے، ہمیں کلمے پر جوڑ دے یا اللہ۔ اور جو لوگ فرقہ واریت کو پھیلا رہے ہیں اور متعصب ممبر سے متعصب تقریریں کر رہے ہیں یا اللہ، وہ تیرے محبوب کی امت کے دشمن ہیں، تو ان کو ہدایت نصیب فرما، ہدایت نصیب فرما، ہدایت نصیب فرما، اور سب کو امت بنا دے میرے مولا۔ آج تو مسجدیں بھی یہ فلاں کی مسجد، یہ فلاں کی مسجد، تیری مسجد تو کوئی نظر ہی نہیں آتی، سب پہ بورڈ لگے ہوئے ہیں، یہ فلاں فرقے والے ہیں، یہ فلاں فرقے والے ہیں۔ یا اللہ ہمیں فرقوں سے نکال کر امت بنا دے، ان مستورات کو، ان بچیوں کو، ان بھائیوں کو، ان بڑوں کو، ہم سب ایک امت بن کے تیری بارگاہ میں پیش ہوں۔ ہماری پہچان امت بنا دے، ہماری پہچان مومن بنا دے، ہماری پہچان مسلم بنا دے، ہماری پہچان قرآن بنا دے، ہماری پہچان اسلام بنا دے، ہماری پہچان ایمان بنا دے۔ یا اللہ ہمیں شیطان نے توڑ کے رکھ دیا، کہیں قوموں کی نفرت، کہیں پیشوں کی نفرت، کہیں مذہب اور فرقوں کی نفرت۔ یا اللہ ہم تو تھک گئے ہیں، ہدایت تو تیرے ہاتھ میں ہے، دل کی چابیاں تیرے ہاتھ میں ہے، تو جس کے دل کو روشن کر دے یا اللہ، اسے کوئی اندھیرے میں نہیں لے سکتا، جس کو تو اندھیرے میں ڈال دے اسے کوئی روشن نہیں کر سکتا۔ میرے مولا، تو نے ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو رضی اللہ عنہ بنا دیا، تو نے حمزہ کے قاتل وحشی کو رضی اللہ عنہ بنا دیا۔ میرے مولا، ہم تیرے محبوب کی امت ہیں اور بکھرے پڑے ہیں اور ٹوٹے پڑے ہیں اور تباہ حال ہیں۔ مائیں روتی ہیں کہ اولاد ان کے دودھ پلانے کو بھول گئے، والد روتے ہیں اپنے باپ سے، اپنے بچوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں جب وہ جوان ہو جاتے ہیں کہیں میرے گریبان پہ ہاتھ نہ ڈال دے۔ بیویاں خامدوں کے ہے سب و شتم سے دل برداشتہ ہیں، خاوند بیویوں کی بدتمیزی سے دل برداشتہ ہیں، عوام حکمرانوں سے دل برداشتہ ہے، مظلوم ظالم کے سامنے پس رہا ہے، ہماری عدالتیں بھی ظلم بیچنے والی بن گئیں۔ یا اللہ تو مہربانی فرما دے، اتنی بڑی گمراہی تیرے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا۔ ہمارا غریب بھی چوری کرتا ہے، بددیانتی کرتا ہے، ہمارا مالدار بھی بددیانت ہے۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے اس امت کو سچ نصیب فرما، دیانتداری نصیب فرما، اولادوں کو ماں باپ کی ٹھنڈک بنا، خاوند کو بیوی کی ٹھنڈک بنا، بیوی کو خاوند کی ٹھنڈک بنا، اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ماں باپ کو اولاد کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، مالداروں کو غریبوں کے لیے رحم دل بنا دے، نوکروں والوں کو نوکروں کے لیے رحم دل بنا دے، زبان کے بول کی کڑواہٹ کو نکال کے مٹھاس نصیب فرما دے، آپس کی نفرتوں کو محبت میں تبدیل فرما دے۔ آنے والے رمضان کی ہمیں یا اللہ اکرام اور اس کے استقبال کی توفیق دے، ہمارے روزے پورے ہو جائیں، ہماری تراویح پوری ہو جائے، جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں رمضان آنے سے پہلے ان کی صلح کرا دے تاکہ ان کے روزے قبول ہو سکیں، جن کے دلوں میں نفرت کینہ ہے اس کو دھو دے، صاف کر دے، تاکہ تیری رحمت کی چھاؤں میں وہ سب لوگ آ جائیں۔ یا اللہ یہ سارے آنے والے بھائی بہن، یہ سب یا اللہ وسعت کشادہ لوگ ہیں لیکن تیری بات کے لیے اتنے جمع ہوئے ہیں، تو ان کو اپنے خزانوں سے جزائے خیر نصیب فرما، ان کو اپنے خزانوں سے جزائے خیر نصیب فرما، انہیں ان کی اولادوں کو آباد شاداب نہال فرما، کوئی کسی قسم کی پریشانی میں ہے تو اسے دور فرما، جو بیمار ہو گئے ہیں انہیں اپنے خزانوں سے صحت کاملہ نصیب فرما، جن کے بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے غیب سے بہتر رشتے مقدر فرما، جو سود میں پھنس گئے انہیں اس سے نکال لے، جو قرضوں میں جکڑے گئے انہیں اس سے نکال لے، اور یا اللہ جو ہمارے عزیز مر کے تیرے پاس آ گئے ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما دے، روشن فرما دے، اور یا اللہ جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ایمان کی سلامتی صحت عافیت کے ساتھ ہماری واپسی مقدر فرما۔ یا اللہ ہمیں دکھ دردوں والی موت سے بچا، یا اللہ ہمیں موذی بیماریوں والی موت سے بچا، یا اللہ ہمیں ہسپتال کی موت سے بچا، یا اللہ ہمیں حادثاتی موت سے بچا، ہنستے کھیلتے عافیت کے ساتھ کلمہ پڑھتے ہوئے اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ ان تمام دوستوں کو جنہوں نے اس ساری محفل کا انتظام کیا ہے اپنے خزانوں سے بہترین جزا عطا فرما۔ یہ جو کیمرہ والے آئے ہیں، یہ جو ٹی وی والے آئے ہیں، یہ جو سپیکر والے ہیں، ان کو بھی یا اللہ اپنے خزانوں سے دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب فرما۔ جو باہر چوکیدار پہرا دے رہے ہیں، جو یہاں پہرا دے رہے ہیں، جو کھانا بنا رہے ہیں مہمانوں کا، انہیں بھی آباد شاداب نہال فرما۔
اور اس جناب کلب کو یا اللہ لغویات سے بچا، اسے خیر کا ذریعہ بنا، یہاں خیر کی محفلیں قائم فرما، شر کی محفلوں سے ان کو پاک فرما، اس کلب کو ایک مثالی کلب بنا دے جہاں سے دین پھیلے، ایسی ان کو ہمت اور توفیق نصیب فرما دے۔ یہ سب تاجر بیٹھے ہیں، ان کو سچا بنا، ان کو دیانتدار بنا، اور ان کا حشر نبیوں کے ساتھ فرما کہ تیرے نبی کا فرمان ہے سچا اور دیانتدار تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تو یا اللہ ان کو سچائی اور دیانتداری دے، ان کا حشر نبیوں کے ساتھ کر، اور ان کی مستورات جو تشریف لائی ہیں، اولادیں جو آئی ہیں، بچیاں آئی ہیں، بیوی آئی ہیں، مائیں آئی ہیں، ان کا حشر بھی ان کے ساتھ انبیاء کے ساتھ فرما، اور ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین۔